السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج ہے لاسٹ ڈے آف رمضان، مطلب آج آخری روزہ۔ تو آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزرا؟ آج خیر ابھی سے میں آپ لوگوں کو چاند رات مبارک بول دیتی ہوں کیونکہ کل تو پکا عید ہوگی۔ تو چلیں پھر آج کا ناول شروع کرتے ہیں، آج کا پارٹ، اور اس کا لاسٹ پارٹ دیکھتے ہیں اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میر یامین سکندر، آپ بھی کسی بھول میں مت رہنا، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا ہی رہے گا، سمجھے آپ؟ کشش کہاں ہار ماننے والی تھی۔ کشش چلو یہاں سے، ایک سخت نظر علیزے پہ ڈالتے ہوئے کشش کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ کشش بری طرح مچلی، لیکن یامین نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے کمرے سے باہر لے گیا اور وہ حیرت کی مورتی بنی اسے خود کو کھینچتا لے کے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ یامین سکندر، وہ میرا کمرہ ہے، آپ بھول رہے ہیں، کشش نے دہائی دی۔ کشش ضد مت کرو اور جاؤ۔ یامین کا دل بری طرح پسیج رہا تھا، اس کا یوں سب کہنا یامین کے دل کا درد دے رہا تھا۔ آپ نے تو ابھی میری ضد دیکھی ہی نہیں ہے، کشش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یامین نے اسے اس کے اپنے پرانے روم میں لے جا کے چھوڑا تو وہ بفری، تم اب یہیں رہو گی اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں ہوگی، اوکے؟ یامین نے اسے ہدایت کی۔ ہرگز نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم لڑکی ہوں جو رو دھو کے بیٹھ جاؤں گی؟ کشش نے آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں کہا۔ کشش، یامین اسے کچھ کہتے کہتے پھر سے چپ کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک داستان تھی جسے وہ دیکھ ہارنے لگا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ باہر نکلا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ میر یامین سکندر، دروازہ کھولیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اوپن دا ڈور۔ یامین نے آنکھیں بند کی، خود پہ ضبط کیا، جانے لگا تو سامنے ان تینوں کو شکوہ کناں انداز میں کھڑا پایا۔ آپ ایسا مت کریں کشش کے ساتھ، پلیز بھائی، کرن نے روندے لہجے سے کہا۔ یامین نے نظریں پھیر لیں۔ آپ کی جو بھی وجہ ہے بھائی، لیکن اسے مت رلائیں۔ سمیر بھی آگے بڑھا، تم بھی کچھ کہہ دو یا میں ہی غلط ہوں؟ باقی سب ٹھیک ہیں، خاموش کھڑے۔ داور کو شکوے والے انداز میں کہتا وہ ان تینوں کو ٹوٹتا ہوا لگا۔ بھائی وہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر تم تینوں مجھے کچھ بھی عزت دیتے ہو تو میری بات کو مانو گے۔ یامین نے انہیں اچھی خاصی دھمکی دی اور وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ نرم و ملائم بستر پہ لیٹے علیزہ نے فون کان سے لگایا۔ ہو گیا میرا کام، اب تمہاری باری ہے۔ مجھے تو انہوں نے ویلکم کیا نہیں، لیکن آ جاؤ، میں آپ کا وارم ویلکم کروں گی، علیزہ نے بہت فخر سے کہا اور کہہ مار کے ہنسی۔ فون بند کرتے وہ اٹھی اور انٹر کام پہ میڈ کو بلایا۔ جی میڈم، وہ مدبانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ اورنج جوس لے کے آؤ میرے لیے، دماغ تھکا ہوا ہے میرا، دماغ تھکا دیا میرا، تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ جی وہ واپس نکل گئی۔ آہا کیا مزے ہیں یامین کے، بہت ترقی کر لی ہے بھائی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کتنے میں یامین کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا علیزہ کے سر پہ جا پہنچا اور اس کا گلا پکڑا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، میری کشش سے دور رہنا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ موت بھی مانگو گی تو وہ بھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ کھانستی ہوئی پیچھے ہوئی، وہ بلکہ اس کی آنکھیں باہر آ چکی تھیں۔ اس روم میں رہو اور سکون سے رہو، خبردار میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یامین یہ مت بھولو کہ تمہارے دادا میرے قبضے میں، اور اگر تم نے مجھے کوئی بھی چوٹ پہنچائی تو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ علیزہ بھی سانس بحال کرتے اس کے مد مقابل ہوئی۔ اسی وجہ سے تم یہاں پہ ہو، اور میرے دادا جی کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی، وہ دن تمہیں پچھتانے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یامین نے غصے سے کہا اور باہر نکلا۔ اس سے خود کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ فون پہ جلیل کو ساری بات بتاتے اسے دادا جی کو ڈھونڈنے کا کہا، ساتھ میں انسپکٹر پرویز کو بھی شامل کرنے کا۔ صرف ایک بار مجھے دادا کا پتہ چل جائے، اس کے بعد علیزہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ کچی ڈوری، اچھا یہ پھر گانا آ گیا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ عنایشہ شام کے منظر کو سوچتے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا رہے تھے۔ ڈی جے کے سانگ پہ کپل ڈانس پہ حاذق کہیں سے بھی ناراض نہ لگا، وہ من ہی من بہت خوش تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا۔ عنایشہ نے فوراً کھڑے ہوتے پلٹ کے اسے دیکھا اور ایک مسکراہٹ دیے اس کا استقبال کیا۔ حاذق ایک لمحے ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کر گیا۔ حاذق، عنایشہ نے اسے بہت چاہت سے پکارا۔ حاذق کا اسپاٹ چہرہ دیکھتے بھی اس کی نظروں میں چاہت کے رنگ کا اسے قذاب میں ہی ڈال رہے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، دھیرے دھیرے دھڑکتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھاتی گراتی وہ حاذق کو چونکا گئی۔ وہ اس کی طرف پلٹ کے کھڑا، سوالیہ نظریں اس پہ گاڑے، وہ زبان ہونٹوں پہ پھیرتے حاذق کو پھر سے بیٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ حاذق نے نظریں پھیرتے کہا۔ آئی لو، وہ کہنا بھی چاہ رہی تھی اور کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بیوقوف بنانے کے لیے میں ہی ملتا ہوں بار بار۔ حاذق نے اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کل تک میں تمہارے لیے ولن تھا، سازشی تھا، اور آج ہیرو بن گیا۔
الو سمجھا ہوا ہے مجھے، میٹھے طنز کے تیر چلاتے وہ عنائشہ کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ کا قتل کر چکا تھا۔ عازق پلیز ایک بار مجھے میری ساری بات کہنے کا موقع دے دیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں تو جو چاہے سزا دے دینا، میں اف تک نہیں کہوں گی۔ عنائشہ نے اتنے منت اور دل سے کہا کہ عازق سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے بولو۔ عنائشہ نے لمبا سانس خارج کیا اور عازق کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ کس طرح وہ عورت عازق کی ماں بن کے اس سے ملی۔ عازق میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ سے الگ ہوں، لیکن صرف ان کے کہنے پہ میں نے آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ عنائشہ کی ہر بات میں سچائی جھلک رہی تھی، لیکن عازق بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ بس یا کچھ اور بھی؟ عازق نے بنا پلک جھپکائے بولا تو عنائشہ اسے اس طرح بہیو کرتے دیکھ چپ سی ہو گئی۔ مطلب وہ اس پہ پھر سے یقین نہیں کر رہا تھا۔ عنائشہ تم جانتی بھی ہو کہ محبت کیا ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ عنائشہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں۔ میں نے محبت کی، ہاں سوچا تھا تمہاری بے وفائی پہ تمہیں جان سے مار ڈالوں، ایک بار مل جاؤ تو بدلہ لوں گا اس تکلیف کا جو تم نے بے وفائی کی صورت میں اس دل میں لگائی ہے، لیکن نہیں کچھ بھی نہ کر سکا میں۔ عازق بس بے بس ہوا۔ محبت کی تھی نا، سہنا تو تھا نا، آج تم مجھے ساری سچائی بتا رہی ہو، جبکہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی تو تم نے کبھی یہ سچ نہیں بتانا تھا۔ عازق نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ سچ میں تو کہہ رہا تھا۔ عازق اس نے کچھ کہنا چاہا۔ عنائشہ اب چپ۔ میری محبت اتنی ارزاں نہیں کہ کسی کی دلیل کی محتاج ہو۔ یہی بات جب رات کو میں نے تم سے کہی تو تم نے میرا یقین نہ کیا، اور جب یہی بات کشش نے تم سے کہی تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ عازق نے دکھی انداز میں کہا تو عنائشہ کی آنکھیں بھیگیں۔ معاف، روتے ہوئے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فکر نہیں کرو، اس رشتے کی وجہ سے تم یہ سب کر رہی ہو تو بے فکر رہو، میں بیچ راہ میں رستہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ مانا کہ یہ شادی بابا اور مما خاطر کی ہے، ان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سچ ہے کہ تم سے محبت آج بھی ہے، آج بھی اس دل میں وہ محبت باقی ہے جو اپنی محبت کو رسوا ہوتا نہ دیکھ سکا۔ ہاں مانتا ہوں، کرتا ہوں تم سے محبت، لیکن کروں تم پہ اعتبار یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ عازق کا لہجہ بھی روند گیا اور ساتھ میں وہ عنائشہ کے جذبوں کو بھی روند گیا۔ عنائشہ تو اسے بس جاتے اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے یہ سچائی کہ اسے جدا کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ عنائشہ کی بے وفائی تھی، اور محبت کا یہ داغ شاید ساری زندگی نہیں دھلے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی تھی اور سزا بھی۔ فون بند کرتا وہ واپس پلٹا تو ملازمہ جوس کا گلاس لے کے جاتے دیکھا۔ ایک منٹ، یہ کس لیے؟ یامین نے روک کے پوچھا۔ بھائی وہ نئی میڈم جو آئی ہیں انہوں نے منگوایا ہے۔ جوس کا گلاس دیکھتے یامین کے دماغ میں ایک نیا پلان آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں لے جانا، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ سرسری انداز اپنایا تو سر اس بات میں لاتی وہ گلاس ٹیبل پہ رکھتی کچن کی جانب بڑھی۔ یامین نے فوراً ہی ڈرائنگ روم کی کبرڈ کا ایک دراز کھولا اور اس میں سے جو اس نے فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا اس میں سے 3 ٹیبلٹس نکالی اور اس جوس میں مکس کر دی۔ اتنے میں ملازمہ پانی لے آئی۔ یامین کو پانی کا گلاس سماتے وہ علیزہ کے روم کی جانب بڑھی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا علیزہ، اب تم گئی کام سے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے وہ مسکرایا تھا اور اب اس کا رخ کشش کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ شاید روتے ہوئے وہ وہیں بیٹھی سو گئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ یامین دھیرے سے دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ وہ یامین کا اپنے پاس آنا محسوس کر گئی تھی۔ کشش، اس نے دھیرے لیکن محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ کشش نے دھیرے سے سر اٹھایا گا، یہ آنکھیں اس کی روئی روئی تھیں اور کتنے ہی شکوے تھے اس کی نظروں میں۔ یوں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ دانت پیستی بولی۔ تمہارے پاس نہ آتا تو کہاں جاتا؟ اسی کے مقابل صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ ہے نا علیشہ چڑیل، آپ کی بگوڑی بیوی، جسے آپ نے ہمارے روم میں رکھا ہے۔ جائیں وہیں، منہ پھیرا اس نے تو یامین اس کی اس ناراضگی پہ دل سے مسکرایا۔ کیسے جاؤں اپنے ضدی عشق کو چھوڑ کے؟ یامین نے بہت گمبھیر لہجے میں کہا تو کشش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جھٹکے سے پلٹی۔ ایک تو وہ عشق ہے اور میرا ہے، اوپر سے ضدی بھی، اور جنونی الگ، آپ وہیں تھے؟ کشش نے آنکھیں پھیلا کے پوچھا۔ اب اپنے چھوٹے سے پیارے سے ضدی عشق کو چھوڑ کے کہیں اور جا سکتا ہوں کیا بھلا؟ یامین نے اسے اپنی طرف دھیرے سے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی اور پھر خود ہی پورے استحقاق اور مان سے اپنا سر یامین کے سینے پہ ٹکایا۔ یامین نے اسے اپنے اثار میں لیا۔ چھوڑ کے جائیں تو صحیح، نام نہ لے لوں؟ دھیرے سے کہتی وہ یامین کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ جنونی بیوی مل گئی یار، اتنا ٹوٹ کے چاہو گی؟ کیا اندازہ تھا؟ یامین نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ آپ نا بہت برے ہیں، کشش منہ بنا کے بولی۔ یہ میرے چھوٹے سے پیارے سے ضدی عشق کی آنکھوں پہ اتنا ظلم کیوں؟ آنکھیں روئی اور سوجی ہوئی دیکھ یامین نے اس کا چہرہ اوپر کی طرف کر کے آنکھوں میں دیکھتے بہت پیار سے پوچھا۔ یہ بھی آپ ہی کی دین ہے میر یامین سکندر۔ کشش نے بھی ادھار نہ رکھا۔ یامین نے اسے گود میں اٹھایا اور بستر پہ لٹا دیا۔
چلو آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، یامین کے بالوں میں انگلیاں چلاتے دھیرے سے کہا۔ ہم نے مجھے روم سے نکالا اور اس چڑیل کو روم میں جانے دیا۔ آنکھیں موندے وہ پھر سے بولی، کشش سو جاؤ تھوڑی دیر، صبح بات کریں گے۔ یامین نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، ہاں تاکہ آپ دوبارہ واپس اس کے پاس چلے جائیں، منہ اٹھا کے کہتی وہ یامین کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ اتنا شک؟ یامین نے بھاویں اٹکائیں۔ شکی نہیں، یقین۔ اسے نیند کی وادی میں بھیج کے آپ یقیناً اس کے پاس واپس جانے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں نا؟ کشش کے الفاظ نے یامین کے دماغ کی بتی جلا دی۔ کیا مطلب؟ یامین اٹھ بیٹھا۔ مجھے سب پتہ ہے، وہ اس وقت بے ہوش ہے اور میرا نہیں خیال ہمیں یہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا چاہیے، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ کشش فوراً اٹھی اور باہر نکلی، یامین بھی اسی کے پیچھے آیا۔ ابھی مزید کچھ کہتا کہ باقی 3 نمونوں کو بھی وہاں چوکنا کھڑا دیکھ وہ کانگ رہ گیا، مطلب وہ چاروں ہی چوکنا تھے اور یامین ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا۔ یہی سوچتے وہ ان کے ساتھ علیزہ کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ شی از انکانشیس، داور نے اسے چیک کرتے کہا۔ ڈونٹ وری، 3 گولیاں تھیں، صبح تک تو ہوش بھی نہیں آنا، اپنا کام جاری رکھو۔ سمیر نے فوراً سے داور کو کہا تو یامین نے چہرہ موڑے اس نمونے کو دیکھا۔ سمیر کی نظریں بھی یامین کی نظروں سے ٹکرائیں۔ ناٹ سیریسلی، تم لوگ میری مخبری کرتے ہو؟ کیسے جانتے ہو سب؟ یامین کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ کشش نے لب بھینج کے سمیر کو ایسے دیکھا جیسے کھا جائے گی۔ وہ ایسے ہی آئیڈیا لگایا، کانوں پہ کچھ آتا وہ رخ پھیر گیا۔ یہ رہا موبائل۔ کرن نے ڈراؤ کے اوپر سے موبائل اٹھایا۔ گڈ، دکھاؤ تو۔ کشش نے اس سے موبائل لیا۔ بٹ اس پہ تو پاسورڈ لگا ہے، سمیر سوچتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا، داور کا لیپ ٹاپ ہے نا، پاسورڈ ہیک کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ کشش نے بھی لقمہ دیا اور وہ چاروں یامین سمیت داور کے روم کی جانب بڑھے، جہاں داور نے علیزہ کا موبائل ڈیٹا کیبل سے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا اور پاسورڈ پہ اپنا فیوریٹ کام کرنے لگا۔ اب اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کشش نے یامین کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو ٹوک دیا۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ سیریسلی، میں اتنے پیسے دے کے باہر سے ٹیم ہائر کرتا ہوں یہ سب کام کرنے کے لیے اور یہ تک نہیں جانتا کہ ایک قابل ٹیم میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ یامین نے داد دی، گھر کی مرغی دال برابر۔ سمیر نے برجستہ کہا تو داور نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یامین نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے پوچھا۔ 10 سے 15 منٹ، تیز ہاتھ چلاتے داور نے اسکرین پہ دیکھتے جواب دیا۔ اتنے میں علیزہ کا فون بجا تو وہ سبھی چوکنا ہوئے۔ یہ اس وقت اس نمبر پہ کال آ رہی ہے، کیا کریں؟ سمیر نے ہی سوال کیا۔ پک کرو، کشش کی طرف دیکھتے یامین بولا۔ کشش نے پلکیں بار بار جھپکا کے محسوس کیا کہ اسی کو کہا گیا اور ساتھ ہی کال اٹھا لی۔ ہیلو، ایک بری خبر ہے، یاد سکندر باغ نکلا، اب کیا کریں؟ موبائل سے آواز ابھری تو وہ سبھی چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب صرف ایک ہی حکم کا اکا بچا ہے، وہ بڈھا، اسے اپنی سخت قید میں رکھنا ہے اور ہاں کل ہم آئیں گے تو باقی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہوں؟ ہیلو، آواز پھر سے ابھری۔ کشش نے کال کاٹ دی اور یامین کے پاس آئی۔ یامین لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دادا جی کی بات؟ کشش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یامین نے گہرا سانس کھینچ کیا۔ کچھ نہیں ہوگا دادا جی کو، یامین نے یقین دلایا۔ میں اس علیزہ چڑیل کو چھوڑوں گی نہیں، کہتے ہی وہ غصے سے باہر نکلنے لگی کہ یامین نے تھام کے روک لیا۔ ابھی نہیں، ابھی دادا جی اس کے قبضے میں ہیں، جب تک ہم دادا جی تک اور بابا تک پہنچ نہیں جاتے ہمیں اس کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ یامین نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا اور سب دانت پیستے رہ گئے۔ یہ دیکھیں بھائی، داور نے یامین کو پکارا، یہ تصویریں۔ یامین سوچ میں پڑ گیا۔ دادا جی کی کڈنیپنگ کی تصویریں کسی نمبر سے سینڈ ہوئی تھیں۔ یہ جگہ جانی پہچانی سی لگتی ہے، یامین سوچ رہا تھا اور ایک دم اسے یاد آ گیا، یہ پرانے قبرستان کے پاس ہے، کوئی مل ہے جو بند پڑی ہے وہیں۔ یامین نے فوراً جلیل کو کال کی اور اسے ہدایات دیتا مڑا، سر ایک خبر دینی تھی آپ کو۔ جلیل بھی فوراً بولا، کیا؟ یامین چونکا، سر وہ مسٹر عادل۔ جلیل نے ساری بات یامین کے گوش گزار کر دی۔ یامین نے ایک نظر کشش کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سر وہ امیر ولا کے ارد گرد اپنے آدمیوں کو بھیج چکا ہے سمیر سر اور میڈم کو اٹھوانے کے لیے۔ جلیل نے مزید انفو دی، بھیجنے دو، ڈر نہیں۔ یامین نے کشش کے گرد نظروں کا اثار مزید گہرا کیا تو وہ گھبرا کے نظریں پھیر گئی۔ امید ہے دادا جی مل جائیں گے، بس دعا ہے کیا کہ بابا بھی صحیح سلامت ہوں، یامین نے دھیرے سے کہا تو سب نے دل میں آمین کہا۔ اس کے موبائل پہ جس نمبر سے تصاویر سینڈ ہوئی ہیں اور لاسٹ کال جس کی آئی تھی وہ نمبرز مجھے نکال کے دو، اور یامین نے داور کو ہدایت دی تو وہ فوراً عمل درآمد کرنے لگا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کشش نے دھیرے سے اس کے پاس آتے پوچھا۔ یامین نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے یہ جائیداد، بزنس اور پیسہ چاہیے۔ نمبر کی چٹ داور سے لیتے وہ کشش کی جانب مڑتا سنجیدگی سے بولا، اس کے بعد وہ دادا جی کو چھوڑ دے گی تو کیا ہم سب کچھ اس کے نام کر دیں گے؟ کشش کو شوق لگا، نہیں، سب نہیں، جو میرا ہے میرے نام ہے، وہ کر سکتا ہوں۔ یامین نے جاتے ہوئے مڑ کہا، لیکن دادا جی مل جائیں گے نا تو کیوں؟ کشش کو ہضم نہ ہو رہا تھا تو جرا کرنے لگی، کشش ابھی دادا جی نہیں ملے اور میں بابا اور دادا جی کی زندگی کوئی رسک نہیں لے سکتا، میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ہے میرے اپنے ہیں۔ یامین نے اسے رسان سے سمجھایا۔
تھوڑا ویٹ تو کر لیں، اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ کشش کا منہ بگڑا۔ کشش یو آر امپاسبل، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تم سے بحث کروں، اس لیے یامین زچ ہوا۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کشش بھی اپنے بات پہ قائم رہی۔ یامین بس اسے ایک ٹک دیکھے گیا۔ کیا کشش کے لیے پیسہ زیادہ ضروری ہے؟ وہ سوچتا رہ گیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ یہ بنا ہم سب علیزے چڑیل کے نام کر دیں گے اور وہ ہمیں یا تو گھر سے نکال دے گی یا یہاں پہ اپنا غلام بنا لے گی، کشش نے وہیں بیٹھے دکھ سے کہا۔ اور یامین جو واپس پلٹ کے آیا تھا اس کی بات سن کے ٹھٹک گیا۔ داور موبائل واپس رکھو علیزہ کا، اسے کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے دادا جی صبح تک مل جائیں گے، میں بھی جا رہا ہوں۔ کشش کو نظر انداز کرتے وہ داور سے کہہ کے مڑا کہ کشش پھر سے سامنے آ گئی۔ آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ ایک ضد تھی اس کے انداز میں جو یامین کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ہاتھ سے پکڑا اسے وہاں سے اس کے روم میں لے آیا اور دروازہ لاک کیا۔ تم یہیں رہو گی اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی شرارت نہیں کرو گی، سمجھی؟ یامین نے اس کے قریب ہوتے اس کی تنبیہ کی، جبکہ آگے وہ بھی ماتھے پہ پیوری چڑھائی یامین کو گھور رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہی ضد۔ کشش ہر بات پہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ آگے اس عادل کی مصیبت کو بھی گلے میں ڈال لی ہے۔ غصے سے جھنجھلاتے وہ کشش کو عادل والی بات بھی کہہ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کشش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سارے مطلب چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر نہیں نکلو گی، نہ ہی کہ کسی قسم کا پنگا لوگی کسی سے، یامین نے دھیمے لہجے میں اسے پھر سے سمجھایا۔ اتنی ہدایتیں دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے میں نے سننا نہیں، تو ساتھ لے کیوں نہیں جاتے؟ کشش بھی پھر سے ضد کرتے بولی۔ یامین نے گہرا سانس کھینچ کیا۔ اگر ہم دونوں ایک ساتھ گھر سے غائب ہوئے تو علیزہ کو شک ہو جائے گا اور تو اچھا آپ اس چڑیل کی وجہ سے مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے؟ ڈرتے ہیں اس سے؟ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ ایسا کیسے سوچ لیتی ہو یار؟ یامین نے ماتھا مسلا اور موبائل پہ آتی کال پک کی اور بات کرنے لگا، جبکہ کشش اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ کشش، یامین نے اسے پکارا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نے جانا ہے، مطلب جانا ہے۔ وہ بات کاٹ کے بولی، ویسے بھی اس کے سامنے تو آپ نے مجھے ایک ظالم شوہر کی طرح روم میں بند کیا، تو سمجھے یہ دیوار میں چنوا دی گئی۔ اب اسے کیا پتہ چلے گا کہ آپ مجھے ساتھ لے کے گئے ہیں؟ کشش نے لمبا خاصا بیان دے دیا۔ یامین سوچ میں پڑ گیا۔ ایک منٹ، دیوار میں انارکلی کو چنوایا تھا؟ یہ ہیر کہاں سے آ گئی؟ یامین کو اس کی مثال ہضم نہیں ہوئی۔ یہ اب بعد میں کلاس لے لینا، ابھی چلیں، دادا جی کو بتانا ہے۔ کشش نے فوراً بات کو کاٹا تو وہ اس کی جلد بازی دیکھتا اس کی ضد کے آگے ہار مانتا اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ بھائی ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ داور اور سمیر بھی سامنے آ گئے۔ باقیوں کو بلا لو، سیر کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی رہ نہ جائے۔ یامین نے میٹھا سا طنز کیا تو کشش نے انہیں ساتھ نہ جانے کا اشارہ کیا۔ اگر سب ساتھ چلیں گے تو اس چڑیل کا دھیان کون رکھے گا؟ کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلیں، ان سے کہتی ان کو آنکھ ونک کرتے یامین کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ یامین گارڈز اور سیکورٹی گارڈز کو ہدایت دیتا گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں وہ کشش کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ دو گاڑیاں مزید سیکورٹی کی ساتھ تھیں۔ اب وہ اسی پرانے قبرستان کی طرف گامزن تھے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اناشا اس کے گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ گھڑی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اناشا نے جھٹ سے اٹھا کے اس کے سامنے کر دی۔ حذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھڑی تھام لی۔ جتنی دیر وہ پہنتا رہا اور بالوں کو کنگھی کرتا رہا، وہ اس کے پاس کھڑی میٹھی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ حذق نے پرفیوم کا اسپرے کیا تو اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس کی۔ حذق نے بھی موقع ملتے دیکھ کے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی، لیکن جلد ہی رک پھر صوفے پہ جا بیٹھا۔ شوز پہنتا ایک بار پھر وہ چونکا جب اناشا نے اسے شوز پہنانے چاہے۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ حذق کے ماتھے پہ بل پڑے اور اناشا کا ہاتھ پیچھے کیا۔ پلیز کرنے دیں۔ وہ سر جھکائے بولی تو حذق خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یا اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل میں وہ پہلے والا مقام حاصل کر لو گی یہ سب کر کے، تو میں ایسا کچھ نہیں چاہتی حذق۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بنا کسی ٹھوس وجہ کے آپ کو ڈچ کیا، آپ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن میں کیا کروں اب کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ آپ کی بے رخی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو حذق کے دل کو پسیج رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہاں، تھوڑی بہت تو سزا بنتی تھی جو وہ اسے دے رہا تھا، لیکن یوں اسے روتا دیکھ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حذق آپ بہت اچھے ہیں، شاید میں آپ جتنی اچھی نہیں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ تو بہت اچھی لڑکی۔ وہ کہہ نہ پائی۔ آنسو نے مزید کچھ کہنے جوگا چھوڑا ہی نہیں۔ اس کی بات پہ حذق نے لب بھینچے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاید ایک وقت آئے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں محبت ختم نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ نین کٹورا آنکھیں حذق پہ اٹھائے تو حذق کا دل ہی لے ڈوبی۔ حذق نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کب سے وہ اس کی باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی، ان پناہوں مارنے کے لیے۔ حذق نے بہت مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ہانا، آج تو کل ہی بات دور جانے کی، آئندہ کی تو جان سے مار ڈالوں گا، کہتے وہ اناشا کو جنون سے لگا۔ ہم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، منہ بسوڑتے روتے ہوئے بولی۔ حذق نے اس کی آنسو صاف کیے۔
اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہے نا، اگر اعتبار نہ ہوتا تو پیار کیسے کرتا؟ بہت نرم اور پیار پر لہجے میں کہا۔ عائشہ کی تو حیرت سے آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ مطلب جو آپ نے رات کو کہا وہ سب تم نے تھوڑا تنگ کیا؟ 8 ماہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم کسی کے کہنے پہ بنا سوچے سمجھے مجھ سے دور ہوگی۔ ایک بار بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ تو میں تمہاری مما سے نہ ملا ہوتا تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتا۔ حاذق نے آج وہ بات کہہ ہی دی جسے وہ اتنے عرصے سے چھپا رہا تھا۔ ہاں، وہ عابدہ آنٹی سے ملا تھا عائشہ کی غیر موجودگی میں، اور انہوں نے تو اسے راہ دکھائی تھی، عائشہ کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ نام اور بایو ڈیٹا سب بتایا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں، ان کا ایڈریس نہیں جانتی تھی۔ وہ عائشہ کو اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ اس دن چائے بنانے کے لیے وہ کچن کی جانب بڑھی تو غیر ارادی سے ہی حاذق عائشہ کے روم کی جانب۔ یہ تھی تو ایک غیر اخلاقی حرکت، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ عائشہ کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا اور وہ اپنی زندگی کے ہر بات ڈائری میں لکھتی تھی۔ حاذق کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، ایک دراز کے اندر سے ایک ڈائری مل گئی جسے وہ چھپا کے لے آیا۔ اسے پڑھنے کے بعد ہی حاذق کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن عادل کے ساتھ شادی پہ حامی بننے پہ حاذق کو بہت غصہ آیا کہ بجائے سچائی بتانے کے وہ پھر سے اس سے دور جا رہی تھی۔ میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ میری ڈائری میرے پاس نہیں ہے، عائشہ دھیرے سے بولی۔ انا، مجھ سے جب تم نے دور جانے کا سوچا مجھے تب تم پہ غصہ آیا، اور تب تو بہت زیادہ، جب بجائے مجھے سچائی بتانے کے تم نے عادل کے رشتے کے لیے ہاں کی۔ عائشہ نے جھکا سر اٹھایا۔ انا، تم نے ایک بار پھر سے مجھ پہ بھروسہ نہ کیا۔ ماما بابا کو منانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری بے وفائی۔ میں بے وفا نہیں حاذق۔ عائشہ تڑپ ہی گئی اس کی بات پہ۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جدا تو ہونے کا سوچا نا۔ وہ تو کشش کے نام پہ حاذق کا دل نرمی لے آیا۔ بنا کسی رشتے کے اس نے بھی بنا کسی کی پرواہ کی اس نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں ملوا دیا۔ ایسے ہمدرد لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھیں اور بنا کسی غرض کے آپ کی مدد کریں، وہ بھی بنا آپ کو بتائے۔ دروازے پہ نوک ہوئی تو وہ دونوں جھکے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دانی اور ہانی نے منہ نکالتے مسکینی صورت بنا کے پوچھا۔ عائشہ آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی۔ آ جاؤ یار، حاذق نے موبائل اٹھاتے سرسری انداز میں کہا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حاذق نے ایک محبت بھری نظر عائشہ پہ ڈالی۔ اب کر تو دیا، خیر بتاؤ کیا ہوا؟ حاذق نے والیٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نا پلان کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلیں، اس سے پہلے کہ آپ دبئی کی اڑان بھریں۔ دانی نے مسکراتے کہا۔ ایک کام کرو، اپنی آپی سے پوچھو، جہاں جانا ہو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ابھی آفس جانا ہے، بہت ضروری ہے، یامین بھی نہیں ہے تو جلدی جانا ہے، اور کوشش کروں گا۔ عائشہ کی طرف پیار سے دیکھا۔ جلدی آ جاؤں، اللہ حافظ۔ نظروں سے ہی اپنا پیار دیتے وہ باہر کی جانب نکلا، جبکہ دانی اور رانی اب عائشہ کے ارد گرد ہو لیے تھے۔ ایاز صاحب بھاگ کے وہاں سے نکل تو آئے، لیکن ان پہ کافی تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو چلنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کڈنیپرز کو کہتے سنا تھا کہ ان کے والد کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے اور وہ اپنے والد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ ہر حال میں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی موبائل کچھ بھی نہ تھا کہ وہ یامین کو اطلاع دیتے۔ سنسان اور بیابان علاقہ، دور دور تک کوئی نہ تھا کہ وہ مدد لے لیتے۔ زخموں سے چور وہ ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے۔ یا اللہ مدد فرما، تو جانتا میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا اور میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، تو ہی میری مدد کر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی بے بسی پر۔ وہ جو کل تک چلتے بھی اکڑ سے تھے، آج بے بس ہوا تھا اللہ کے آگے۔ اسی اثناء میں انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، تو وہ بھی وہاں سے فوراً اٹھے اور ایک طرف لڑکھڑا کے چلنا شروع کر دیا۔ ان کی گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ یامین کو محسوس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس نے سیکورٹی گارڈ کو الرٹ کیا اور اپنی گن نکال کے چیک کی۔ یہ بھی ہے آپ کے پاس؟ کشش کی آنکھیں چمکی۔ یامین نے ایک نظر ہی دیکھا ہوگا اسے کہ ان کی گاڑی ان بیلنس ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یامین نے ڈرائیور سے پوچھا، جو گاڑی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ سر، کسی نے گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا ہوگا، گاڑی روکو۔ یامین نے فوراً حکم دیا۔ لیکن سر، گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں۔ ڈرائیور نہ مانا۔ تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو۔ یامین نے اس کی بات پہ سختی سے کہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھتے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا۔ سامنے ہی 3 بلیک کلر کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان کے آگے کچھ آدمی بھی کھڑے تھے جیسے انہی کے انتظار میں تھے، اور بہت مطمئن انداز تھا۔ کشش نے یامین کو دیکھا، وہ کیا کرنے والا ہے اندازہ لگانا چاہا۔ یامین پہچان گیا تھا، وہ اور کوئی نہیں عادل کے بندے تھے، اور سامنے ہی یامین کو وہ بھی کھڑا نظر آ گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ کشش کی جانب مڑا۔ کشش، کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، اب باہر مت جائیں۔ کشش کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ یامین نے کشش کی بات نظر انداز کرتے ڈرائیور کو ہدایت دیتا باہر نکلا، جبکہ گن بھی اس نے ساتھ رکھی تھی۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی لاک ہو گئی۔ کشش نے ڈور اوپن کرنے چاہے، لیکن بے سود۔ عادل یامین کو دیکھتا ہوا سامنے آیا۔
ایک طرف یامین اپنے ساتھیوں سمیت کھڑا تھا تو دوسری طرف عادل، دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ میر یامین سکندر، تمہاری ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جسے تم پروٹیکٹ کر رہے ہو مجھے وہ چاہیے، اسے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ عادل نے اونچی آواز میں اپنا مطلوبہ بیان دیا۔ یامین نے جھٹک کے سر نفی میں ہلایا اور دھیمی ہنسی ہنسا۔ عادل، تم جسے مانگ رہے ہو وہ یامین سکندر کی سانسیں ہیں، اور اپنی سانسوں کو کون کسی اور کو سونپتا ہے؟ یامین کا لہجہ مضبوطی لیے ہوئے تھا۔ عادل منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کی تو اسے سزا ملے گی، بھلے وہ تمہاری سانسیں ہوں۔ عادل نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے دیو پیار کرنے والوں کو ملوایا۔ یامین نے کشش کا دفاع کیا۔ اس نے میری جا گسائی کی۔ دو بدو جواب آیا۔ مانا کہ اس کا طریقہ غلط تھا لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ یامین نے دھیمے لہجے میں کہا، میر یامین، نیتیں کون دیکھتا ہے؟ تم نہیں جانتے جب سے یہ سب ہوا بنا کسی قصور کے آج تک میرے خلاف ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے عادل دکھی ہوا۔ میں نے سب کو یقین دلانا چاہا لیکن کسی نے نہیں کیا۔ تب میں نے قسم کھائی جو بھی قصوروار ہے، جس نے مجھے کڈنیپ کر کے یہ ساری سازش کی، اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ عادل کے لہجے کی سختی یامین نے محسوس کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے دے دو، کیونکہ میرے ہوتے تم اس تک تو کیا اس کے بال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے کیے اس عمل کی سزا میں لینے کو تیار ہوں۔ یامین نے فوراً فیصلہ کیا۔ اگر کشش کا قصور نہ ہوتا تو وہ عادل کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کشش نے غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ عادل کہہ مار کے ہنسا۔ اف، یہ محبت بندے کی جان ہی لے لیتا ہے۔ سوچ لو میر یامین، جان بھی جا سکتی ہے، عادل نے وارن کیا۔ یامین نے آنکھیں موندتے اپنے اندر ٹٹولا تو صرف کشش ہی ملی اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یامین نے گن نیچے گرا دی اور پلٹ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھی حیرت کی مورت بنے کشش کو دیکھا۔ کشش کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ اسفند، کشش گاڑی سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ اپنے ایک گارڈ کو پاس بلاتے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، سر پلیز وہ آپ کو مار۔ اسفند بے بسی سے بولا، پرواہ نہیں یار، لوگ محبت میں جان لیتے ہیں، میر یامین کی عشق میں جان چلی جائے تو کیا غم۔ یامین کا نہ لہجہ ڈگمگایا نہ اس کے قدم۔ تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، سمجھے؟ یامین کے لہجے میں اب کی بار سختی تھی۔ وہ لب بھینچے رہ گیا۔ سبھی گارڈز پیچھے ہٹ گئے۔ یہ میر یامین سکندر کا حکم تھا، اسے اتنا مارو کہ یہ مر جائے۔ عادل کی اونچی اور کرخت آواز کانوں میں پڑی اور عادل کے آدمی آگے بڑھے اور ایک نے یامین کو منہ پہ مارا اور وہ وہیں کھڑا ذرا سا اپنی جگہ سے ہلا۔ خون کی ایک بوند اس کے ہونٹوں سے بہی جس سے اس نے انگوٹھے سے صاف کیا۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھی کشش تڑپ ہی تو گئی۔ کیا ہو رہا ہے باہر؟ پلیز کھولو دروازہ۔ کشش بری طرح مچلی تھی۔ ڈرائیور سے دروازہ کھولنے کی ضد کی تھی۔ معاف کیجیے میم، سر کا حکم نہیں ہے۔ ڈرائیور نے صاف منع کر دیا، جبکہ سامنے اس کی نظروں کے یامین ان سے مار کھائی جا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گیا، وہ انہیں مار رہے ہیں، وہ دروازہ کھولو۔ کشش اونچی آواز میں چلائی، ساتھ میں بار بار دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش بھی کرتی رہی۔ جو لاک تھا، آنسو بہہ کے گالوں پہ گرتے چلے جا رہے تھے۔ دروازہ کھولو، اللہ کا واسطہ کھول دو، وہ دیکھو ان کی حالت، پلیز کھول دو۔ کشش منت پر اترے، لیکن ڈرائیور بھی ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اپنے مالک کا حکم ٹالنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک اور وار ہوا اور یامین زمین پہ گرا۔ وہیں کشش کا سانس رکا، آنکھیں پوری کی پوری کھلتی چلی گئیں۔ یامین کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ سارا جسم لرزا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر ادھر دیکھا اور ڈرائیور کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھی اور سامنے سے اب چیک کرنے لگی۔ ڈرائیور اسے یوں کرتا دیکھ حیرت زدہ ہوا۔ میم کیا کر رہی ہیں؟ اس نے روکنا چاہا لیکن کشش کو اپنی مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ وہ گن تھی جسے یامین کو ایک بار کشش نے رکھتے دیکھا تھا۔ میم ڈونٹ ڈو دس، آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں تو بھی۔ ڈرائیور نے فوراً سے کہا، تمہیں نہیں، خود کو۔ کشش نے کن پٹی پہ پسٹل رکھی کہ اگر میری 3 گننے تک تم نے دروازہ نہ کھولا تو میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ کشش کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک لمحے کو ڈرائیور سوچ میں پڑ گیا۔ میم ایسا نہیں کر سکتی آپ، گن مجھے دیں۔ ڈرائیور نے گن لینی چاہی۔ 2، کشش پیچھے ہٹی۔ 3، کشش نے گن کے ٹریگر پہ انگلی سے دباؤ ڈالا، جبکہ نظروں میں صرف اور صرف یامین تھا۔ رکے میم۔ ڈرائیور ہار مان گیا اور دروازہ کھول دیا۔ کشش 1 منٹ بھی دیری کیے بنا گاڑی سے نیچے اتری اور یامین کی طرف بھاگی، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بند گئی تھیں۔ یامین آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ یامین جس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ کشش کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو دماغ فوراً سے جگا اور دھیرے سے آنکھیں بانکی۔ کشش جاؤ، وہ درد ضبط کرتا ہوا مشک بولا۔ کشش نے روتے ہوئے نفی میں سر لایا۔ کیوں ایسا کیوں میم؟ چلیں یہاں سے۔ اسفند آگے بڑھا، خبردار جو مجھے چھوا بھی تو۔ کشش نے روتی آنکھوں سے اسے ڈپٹ کے دیکھا۔ یامین نے اسفند کو اشارہ کیا کہ وہ کشش کو لے کے جائے۔ آپ نے کیوں کھائی مار؟ کشش نے یامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بہت پیار اور پرواہ سے پوچھا۔ واہ کیا بات ہے محبت کی، ایک محبت میں مرنے کو تیار ہے اور دوسرا اس کی تکلیف سے اپنے آپ ہی مر جائے گا۔ عادل نے مذاق اڑاتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ میم پلیز چلیں، اسفند نے بے بسی سے کہا۔ رکو، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عادل نے اپنے آدمیوں کو روکا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل؟ سمجھتے ہو نا؟
ڈیل، عادل نے یامین کو دیکھتے شاطرانہ انداز میں کہا، جبکہ کشش نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی۔ اس کی نظر میں ایک تنبیہ تھی جسے عادل نے نظر انداز کر دیا، اور یہی وہ غلطی کر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کوئی عام لڑکی نہیں کشش ہے، کشش یامین سکندر۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر باری باری سے لگا، ہاتھ سر پہ لے جانا چاہا لیکن نہ لے جا پائی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن اس کا ہاتھ سر تک نہیں جا رہا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا، ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ علیزہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو یامین، دھیرے دھیرے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اتنے میں کمرے میں روشنی ہوئی، سامنے ان تینوں کو دیکھ اس کے ماتھے پہ بال آئے، اور وہ تینوں کھڑے اسے اچھا خاصا گھور رہے تھے۔ تم لوگوں نے مجھے یہاں باندھ رکھا ہے، کھولو مجھے، علیزہ چلائی۔ سمیر نے کان صاف کیا، آہستہ بھابھی صاحبہ، گلا بیٹھ جائے گا، مذاق اڑایا۔ سمیر، یہ ہماری بھابھی نہیں ہے، کرن نے سمیر کو ڈپٹا۔ واقعی یہ تو کسی کو بھی کسی کی بھی کچھ نہیں لگتی بگوڑی، سمیر نے منہ بناتے کہا۔ بکواس بند کرو، علیزہ کو بگوڑی لفظ سے پھر سے غصہ آیا۔ ایک بات بتاؤ علیزہ چڑیل، جب تم دفع ہو ہی گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ سمیر نے سوچتے ہوئے علیزہ کی بات نظر انداز کرتے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتہ، لالچ، پیسے کا لالچ اسے واپس لے کے آیا ہے۔ داور نے بھی لقمہ دیا۔ بھوکی لالچی چڑیل، سمیر نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ سمیر، بری بات چڑیل نہیں کہتے، کرن نے مصنوعی انداز سے ٹوکا۔ میں تم لوگوں کو خون پی جاؤں گی، علیزہ چرپٹائی۔ دیکھا، سمیر نے علیزہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، خون پینے کی بات کاری ہے، اور خون کون پیتی ہے؟ چڑیل، تو یہ چڑیل ہی تو ہے، سمیر نے انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ ویسے اب اس کا کیا کریں؟ داور سوچ میں پڑ گیا۔ پنکھے سے الٹا لٹکا دیتے ہیں، خودکشی کا کیس ڈال دیں گے، سمیر نے مشورہ دیا۔ نہیں، اس طرح ہم پھنس جائیں گے، اسے نہ کسی گہرے دریا میں پھینک آتے ہیں، وہیں مر جائے گی، کرن نے نفرت سے کہا۔ لیکن وہاں کوئی جانور کھا گیا اسے تو، اور یہ بچ گئی تو؟ سمیر کو یہ آئیڈیا بھی پسند نہ آیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اس پہ چوہے چھوڑ دیتے ہیں، اسے نوچ نوچ کے کھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ بھی مر جائے گا، داور نے آئیڈیا دیا۔ ان سب کے آئیڈیاز سن کے علیزہ ایسے ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ کیا کہے جا رہے ہو؟ اس نے جھرجھری لی۔ بچنا چاہتی ہو؟ سمیر اور کرن کو مزید آئیڈیاز شیئر کرتا دیکھ داور نے علیزہ قریب آتے رازداری سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ ایک ہی صورت ہے بچنے کی، دادا جی کا پتہ بتا دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ داور کی بات پہ علیزہ مسکرائی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ بڈھا میرے قبضے میں ہے، تم لوگ میرا کچھ نہیں۔ چٹاخ، داور نے ایک زور کا تماچا اسے جاڑ دیا۔ ایک لمحے کو سب بھی چپ ہو گئے۔ خبردار، جو میرے دادا جی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا ہو تو یہیں جان لے لوں گا۔ داور بے انتہا غصے میں آ گیا۔ کرن نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے کچھ بھی مزید کرنے سے روکا۔ ڈونٹ وری برو، پولیس بس آتی ہوگی، باقی کام وہ خود کر لیں گے، سمیر نے بھی اپنا غصہ ضبط کرتے کہا۔ پولیس؟ علیزہ گھبرائی۔ چھوڑو مجھے، اور وہ ایک بار پھر سے تڑپی۔ حاذق بھائی کو فون کرو، کدھر رہ گئے ہیں؟ کرن نے سمیر سے کہا تو وہ فون کرنے لگا۔ اتنے میں باہر شور ہوا، وہ تینوں چونکے۔ لگتا ہے اس کی باقی کی چیلیاں آ گئی ہیں، سمیر نے خوش ہوتے کہا۔ ٹھیک ہے کرن، تم یہیں رکو، ہم باقیوں کو بھی یہیں لے کے آتے ہیں، داور کرن سے کہتا سمیر کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے کھولو لڑکی، ورنہ تم سب پچھتاؤ گے، علیزہ نے کرن کو دھمکایا، لیکن اس نے بھی ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ کون ہو اور کیسے اندر گھستی چلی آ رہی ہو؟ سویرا بیگم کو یوں کسی عورت کو اندر آتا دیکھ سخت غصہ آیا۔ مالکن ہوں اس گھر کی، حیات سکندر کی بیوی ہوں، اور یہ حیات سکندر کی بیٹی۔ فریدہ نے اپنا تعارف کروایا، ساتھ ہی اپنی بیٹی مدیحہ کا۔ بکواس بند کرو، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ اچانک حیات صاحب کی آمد نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ بڑے بابا، سمیر چلایا۔ بابا، اور داور بھی بھاگتا ہوا آیا۔ بابا، یہ سب کیسے؟ حیات صاحب کو زخمی حالت میں دیکھ داور تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس عورت کو پکڑو، یہ چال باز عورت ہے، انہوں نے فریدہ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جبکہ فریدہ اور مدیحہ حیات صاحب کو دیکھ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ ان کا پلان یوں فیل ہو جائے گا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو جھوٹ بولنا بند کر دو اور بتا دو سب کو کہ میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ فریدہ نے ایک اور چال چلی اور اپنی بات پہ قائم رہی۔ سویرا بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حیات صاحب نے ایک نظر سویرا کو دیکھا اور پلٹ کے فریدہ کو۔ ہاں کی تھی تم سے شادی، بھول تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی، ایک بے عزت کو عزت دینی چاہیے تھی میں نے، لیکن عزت کہاں راس آتی ہے ایک طوائف کو۔ حیات صاحب کے سخت الفاظ وہاں موجود سبھی کو کنگ کر گئے، اور اسے اپنی بے عزتی پہ فریدہ اپے سے باہر ہوگی۔ اپنی زبان کو لگام دو حیات، ورنہ کیا کر لو گی تم، بولو۔ حیات صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ تم میری بیوی تھی، طلاق ہو چکی ہے ہماری، اور حق مہر کی رقم سے کہیں زیادہ ہم دے چکے ہوں، تمہیں دے چکا ہوں۔ باقی رہ گئی اس لڑکی کی بات، تو اس کا باپ کون ہے یہ تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ حیات صاحب کو آج تک اتنا غصہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بات پہ فریدہ پیچ و تاب کھا کے رہ گئی، مدد کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں کہ شاید علیزہ نظر آ جائے۔ مما، اس سے پہلے کہ یہاں ہم دہلی جائیں، نکلیں یہاں سے، مدیحہ نے سرگوشی کی۔
دونوں ماں بیٹی باہر کی جانب آ گئیں، لیکن سامنے سے آتے عازق سے ٹکرائیں۔ عازق کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے مما جان، آپ کو لے جانے کے لیے شاہی سواری آ گئی ہے، لے جائیں انہیں۔ فریدہ کو پولیس کے حوالے کرتے اچھا خاصا طنز بھی کیا۔ بیٹا اسے مت جانے دینا، تو اس نے علیزہ کے ساتھ مل کے تمہارے دادا جی کو کڈنیپ کیا، پوچھو اس سے کہاں ہے وہ۔ ایاز صاحب نے روکا تو عازق نے حیرانی سے فریدہ کو دیکھا۔ کتنا گر گئی ہیں آپ؟ جی عازق کو جان کے دکھ ہوا۔ ڈونٹ وری بابا، دادا جی جائیں گے، یامین بھاگ گئے ہیں، دادا جی مل جائیں گے، یامین بھائی گئے ہیں انہیں لینے۔ داور نے ان کی تسلی کروائی۔ کب گئے وہ؟ ایاز صاحب کا دل دھڑکا۔ رات کو ہی پتہ چلی تھی ان کو لوکیشن، تو رات کو ہی نکل گئے تھے۔ سمیر نے بھی تسلی کروانا چاہیے، اب تک تو واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں وہ خود کسی مشکل میں تو نہیں۔ عازق کو یامین کی ٹینشن ہوئی۔ عازق نے یامین کو کال ملائی، نمبر بند ہے۔ عازق پریشانی سے بولا، پولیس فریدہ اور مدیہ کو پکڑ کے لے جا چکی تھی، لیکن انسپکٹر علی وہیں تھا۔ ڈونٹ وری، ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، انسپکٹر نے تسلی کروائی۔ عازق نے اسفند کو بھی کال کی ملائی، لیکن بے سود۔ اسے یامین کو لے کے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، رات کے اس پیر جہاں کشش یامین اور عادل کے بیچ دیوار بن کے کھڑی تھی۔ ڈیل کیا ڈیل کرو گے تم؟ ہاں، اب کے بعد روتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ عادل ایک لمحے کو ان کی آنکھوں کی ڈوروں میں ہی کھو گیا۔ تم جیسے لوگ ڈیل ہی کرنا جانتے ہیں، محبت کرنا نہیں۔ کشش نے دانت پیس سے کہا۔ عادل خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ یو نو ڈیٹ، مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو بھی تھا تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، اس لیے سوچا تم سے مل کے تم سے معافی مانگوں گی، لیکن میں غلط تھی، تم تو بات کرنے کے لائق بھی نہیں، اور جو بھی ہوا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ یو ڈیزرو اٹ۔ کشش بنا کسی لحاظ کے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں میں عادل کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ یامین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا، عادل کی آنکھوں کو مفہوموں سے چھپا نہ رہ سکا، دھیرے دھیرے چلتا کشش کے پاس آیا۔ عادل جو بے اختیار روتا، ہاتھ بڑھا کے کشش کے گال پہ بہتے آنسوں کو چھونا چاہا، اس ہاتھ پہ یامین کی مضبوط گرفت پہ وہ اسے پٹایا۔ کشش نے بھی روئی آنکھوں سے اپنے یامین کو دیکھا، جس کی وسیلی آنکھیں عادل پہ ٹکی تھی۔ خبردار یہ غلطی بھول کے بھی نہ کرنا، یامین شیر کی طرح گرایا۔ عادل نے لب بینچ اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا وہ دل پہ بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ کشش نے یامین کا ہاتھ تھاما، ایک مان تھا اس کے انداز میں۔ عادل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور یامین عادل کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ کشش کی نظریں صرف اور صرف اپنے عشق کا طواف کر رہی تھی۔ چھوڑ دو انہیں، جانے دو۔ عادل کی اچانک آواز پہ وہ سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، خاص طور پر اس کے اپنے آدمی۔ جاؤ میر یامین سکندر، آج یہ لڑائی یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا ہے، شاید اسی لیے آج تک محبت ملی بھی نہیں۔ ایک حسرت بھری نظر کشش پہ ڈالی اور سر جھٹکا۔ تم دونوں جاؤ۔ کشش اور یامین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس نے یامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلدی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ بنا عادل کے دل کی حالت کو سمجھے کشش نے اپنی پیشکش کی۔ اس بات پہ یامین نے ایک گھوری سے کشش کو نوازا تو اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی۔ کچھ غلط کہہ دیا کیا میرو؟ کان میں گھستی ہوئی یامین کو پھر سے اپنی محبت کے اثار میں باندھنے لگی کہ اتنے میں اسفند اس کی جانب بڑھا۔ سر جلیل کا فون ہے، ایمرجنسی ہے، فوراً سے کہا، جبکہ یامین نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا فون کان سے لگایا۔ سر دادا جی مل گئے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ یامین نے بات کاٹی۔ کشش بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادا جی ٹھیک ہیں، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہمیں جانا ہوگا کشش، چلو۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ دور عادل ان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے سر؟ انہیں چھوڑ دیا، عادل کے ایک خاص آدمی نے پاس آتے بے بسی سے کہا۔ ہاں جانے دیا یار، میں کون ہوتا ہوں دو محبت کرنے والوں کو دور کرنے والا؟ وہ تو ازل سے ابد تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اللہ نے ان کا جوڑ بنایا ہے، اور میں گنہگار کیسے بنوں؟ عادل کا دل بدل گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ آگاہی کا ایک لمحہ، اس کی زندگی میں آیا جہاں اسے احساس جاگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس کا دل گمراہی سے ہٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ بے شک کشش کی صورت میں ہی سامنے آیا تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھا وہ مسکرایا تھا۔ آج دل سے ہاں، اس نے دو محبت کرنے والوں کو الگ نہیں کیا تھا، انہیں درد نہیں دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ بھی محبت سے آشنا ہوا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا اب گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ ہاں، محبت ہی ایک ایسا تالا ہے جو زنگ لگے دل کے ہر دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آج تک ہر چیز پہ اپنی برتری اور حکمرانی جتائی، اور دل پہ ہمیشہ بوجھ پایا، لیکن آج پہلی بار اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ہاں، اب یہ بوجھ سرک جائے گا یار، اندھیرے کے بعد ایک سویرا آتا ہے، اور شکر ہے خدا کا وہ سویرا میری زندگی میں بھی آ گیا۔ عادل نے مطمئن ہوتے مسکراتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موندی۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلدی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ کشش کے الفاظ نے ایک دل فریب مسکراہٹ نے
عادل کے چہرے پہ آتا کیا اور وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جلیل کے بتائے ہوئے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ سر ICU میں۔ جلیل نے بنا کسی تاخیر کے یامین کے بے چین حالت کے پیش نظر فوراً بتایا۔ کیسے؟ جب کہ وہاں پہنچے تو دادا جی، یامین نے بمشکل دل مضبوط کرتے پوچھا۔ تو جلیل نے یامین کو ساری بات بتا دی۔ ان کے ڈنیپرز کو تو وہ جہنم واصل کر آیا تھا، ایک ایک بھاگ گیا تھا جس نے جاتے جاتے دادا جی کے سر پہ وار کیا تھا اور وہ زخمی ہوتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یامین نے لب بیچے اور ICU کی جانب بڑھا جہاں دادا جی کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دادا جی کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ کشش بھی وہیں باہر کھڑی روئے جا رہی تھی۔ سر آپ کو تو چوٹیں آئی ہیں، جلیل نے اس کے چہرے پہ خراشیں دیکھتے کہا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہتا اب خشک ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، یامین نے نظر انداز کیا۔ سر کہیں یہ سب عادل جلیل کو غصہ آیا؟ یامین بس اتنا ہی کہہ پایا۔ سر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جلیل کو سخت غصہ آیا۔ نہیں جلیل، لڑائی اب ختم ہو گئی ہے اور اب مزید اسے نہیں بڑھانا چاہتا۔ وہ برا نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر نے پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ جی میرے دادا جی ہیں۔ اوہ ڈونٹ وری مسٹر یامین، ہی از اوکے ناؤ۔ بٹ وہ رکے۔ کیا؟ یامین کا دل ڈوبا۔ ان کے سر کے بیک سائڈ پہ چوٹ آئی ہے، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا تو پتہ چل سکے گا۔ بہرحال ان کے لیے دعا کریں۔ کندھا تھپتھپا کے وہ چلے گئے۔ یامین اور کشش دادا جی کے پاس اندر گئے اور دونوں ہی خاموش تھے۔ کشش کے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ اپنے دادا جی کی ایسی حالت دیکھ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے پاس ہی ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھ گئی۔ اس تمام دوران داور اور سمیر کی کافی کالز آ چکی تھی جسے یامین نے فی الحال اٹینڈ کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ موبائل لیے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می، آپ کو چوٹ آئی ہے، آئی تھنک آپ کو بینڈیج کروانی چاہیے۔ آواز پہ وہ پلٹا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو ڈاکٹر کے لباس میں دیکھا تو اس کی بات پہ چونکا، لیکن اگلے ہی لمحے سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ اف اتنا ایٹیٹیوڈ! وہ لڑکی سامنے آ گئی تو یامین کو رکنا پڑا جبکہ ماتھے کے بال بھی نمایاں ہوئے۔ ایسے غصے سے نہ دیکھیں، بہت قابل ڈاکٹر ہوں میں، یقین کیجیے بینڈیج بہت اچھے سے کر لیتی ہوں۔ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ یامین کے قریب ہوئی۔ یامین نے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ اب کہ تھوڑا روڈ ہوا، کروا لیں بینڈیج؟ بہن اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو نہ نہیں کرتے، مان جاتے ہیں۔ کشش کیا؟ اچانک آمد پہ وہ بری طرح چونکے۔ مجھے ضرورت نہیں، جب ہوئی تو یامین منہ مناتا آگے بڑھا۔ لاہور والا ہوا تھا، بہن کیوں ہونے لگی؟ وہ بھی اتنے ہینڈسم کی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتی یامین کے پاس ہوئی اور کشش کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ آگے ہوتے یامین کا ہاتھ تھاما اور ایک سخت گوری سے اس لڑکی کو نوازا اور بنا کچھ کہے وہ یامین کو لیے باہر کی جانے بڑھی۔ ایک منٹ، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اس ڈاکٹر نے بھی رستہ روکا۔ کیوں اپنی شامت بلوانا چاہتی ہو؟ جاؤ کام کرو اپنا۔ کشش نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ فی الحال تم نکلو اور سائڈ پہ ہو، ترکی بترکی جواب آیا۔ بکواس بند کرو، شوہر ہیں یہ میرے، خبردار جو میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی ناکام کوشش کی تو۔ کشش نے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا۔ یامین کو اس کا یوں حق جتانا بہت بھایا، جبکہ اس ڈاکٹر کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چلیں؟ کشش نے مڑ کے بہت پیار سے یامین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر لایا۔ وہ بھلا اسے نہ کر سکتا تھا؟ کشش کا ہاتھ تھامے وہ وارڈ بوائے کے پاس پہنچی اور اسے یامین کی بینڈیج کرنے کا بولا اور خود وہیں پاس بیٹھ گئی۔ کشش ڈونٹ لک لائک می دیٹ۔ میں نے اس کے مسلسل دیکھنے پہ اور وارڈ بوائے کے اٹھ کے جانے پہ فوراً سے اٹھ ٹکا۔ آپ نا آرام سے بیٹھ جائیں اب، اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشش نے فیصلہ سنایا۔ جب تک دادا جی کو ہوش نہیں آتا تب تک کہیں نہیں جا سکتے میں، یامین نے یقین سے کہا، اور اس چپکو لڑکی سے بھی دور ہیں۔ نظریں ادھر ادھر پھیرتی وہ یامین کو بہت اچھی سی اپنی سی لگی۔ آر یو جیلس؟ یامین نے برجستہ کہا۔ میں اور جیلس؟ اپنی طرف اشارہ کیا۔ کہیں ہو ہی نہ جاؤں، کہتی وہ باہر نکلی۔ یامین بھی اسی کے پیچھے باہر تک آیا۔ وہ رات دونوں نے دادا جی کے پاس ہی بسر کی۔ صبح تک دادا جی کو ہوش آ گیا تو دونوں نے شکر کلمہ پڑھا۔ دادا جی نے آنکھیں کھولتے ان کو انجان نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ دادا جی کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ دادا جی میں آپ کی کشش۔ کشش دادا جی کے الفاظ سن مر جانے والی حالت ہو گئی تھی۔ دادا جی کی نظروں میں اجنبی پن تھا۔ ڈاکٹر کی آمد میں ان دونوں کو ICU سے نکالا۔ دادا جی باہر نکالا۔ دادا کشش کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہیں کشش، ڈونٹ وری۔ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو پلٹی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ یامین نے بھی اسے اپنی باہوں کے اثار میں لیا۔ جبکہ دور کھڑی وہ ڈاکٹر اپنی آنکھ سے ایک آنسو گرتا محسوس کر چکی تھی۔ ابھی بھائی کو فون کریں، ابھی تک نہیں آئے۔ کب آئیں گے؟ دانی کو کوفت ہوئی انتظار کرتے کرتے۔ آ جائیں گے، بزی ہوں گے۔ عنائشہ نے ٹالنا چاہا۔ بندہ فون ہی کر لے، دانی نے منہ بنایا۔ عنائشہ نے مسکراتے حاضر کو کال کی لیکن کال کٹ گئی۔ دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ کیا ہوا؟ انیا نے پاس آتے پوچھا۔ شاید بزی ہوں گے، دھیمے لہجے میں کہا۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ حاضر کا میسج تھا۔ کیا لکھا ہے؟ جو اتنی پیاری اسمائل آ گئی۔ یہاں نیند چھڑا۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ سکتے تو ہم اپنا پروگرام پوسٹ پون نہ کریں، پھر کبھی جوائن کر لیں گے وہ۔ عنائشہ نے تفصیل دی۔ پھر کیا خیال ہے، کہاں چلیں؟ انیا نے دانی کو دیکھتے پوچھا۔ جوائے لینڈ چلتے ہیں، واپسی پہ
التاج ہوٹل حاذق بھائی کو سرپرائز دیں گے، کیا خیال ہے؟ دانی نے مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا۔ آنی نے بھی اتفاق کیا تو عنائشہ نے مسکراتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت دادا جی مسکرا رہے تھے جبکہ کشش منہ بسورے بیٹھی ان کو سوپ پلا رہی تھی۔ یامین ڈاکٹر کے پاس دادا جی کو ڈسچارج کر کے گھر لے آئے تھے۔ میری شہزادی کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے؟ دادا جی نے اسے چھیڑا۔ دادا جی ایک لمحے کے لیے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا جب آپ نے کہا تھا آپ پہچانتے ہی نہیں۔ کشش نے منہ بنایا۔ میں نے تو سوچا چھوٹی سی شرارت ہی کی جائے۔ دادا جی نے مسکراتے کہا، میرا دل کتنا ڈر گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ہیں اب آپ؟ یامین نے اندر آتے پھر سے وہی سوال دہرایا جو وہ صبح سے بس بولے جا رہا تھا۔ ارے بیٹا ٹھیک ہوں، اتنی جلدی نہیں پیچھے چھوڑنے والا جب تک اپنے پر پوتے نہیں دیکھ لیتا، ہنستے ہوئے کہا۔ کشش کا تو دل ہی دھڑکنا شروع ہو گیا۔ پلٹ کے دادا جی کو دیکھا۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے دادا جی۔ ایسا نہ کہیں۔ یامین پاس بیٹھتے رنجیدہ ہوا۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت پیار سے ان دونوں کو دیکھتے کہا، ہاں بہت بہادر ہیں دادا جی۔ کشش بھی دوسری طرف بیٹھتے بولی، میرے بچے بھی بہادر ہیں نا؟ دادا جی نے اسے بھی پیار سے کہا۔ اب گھر جانا ہے؟ ڈسچارج مل گیا کیا؟ یہ ہو؟ کشش خوشی سے دادا جی کے ساتھ گلے لگی۔ کیا ہوا؟ یامین بھائی نے فون اٹھایا۔ داور پریشانی سے بولا، ہاں ہو گئی ہے بات، وہ آ رہے ہیں، دادا جی محفوظ ہیں، حاذق نے خوشی سے کہا تو ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ فریدہ میری ہی وجہ سے یہاں آئی، اور یہ علیزہ، اسے بھی میں نے ہی یامین کی زندگی میں شامل کیا، سب میری غلطی ہے۔ ایسا اب افسردہ ہوتے بولے، بڑے بابا جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، فریدہ اور اس کی بیٹی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، اب علیزہ کو بھی جہنم واصل کرنے والا آ رہا ہے۔ یامین نے حیات صاحب کا ہاتھ تھامتے کہا۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا، یہ ان کی فیملی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ آج خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے۔ پلیز اندر آ جاؤ، کوئی اس چڑیل نے دماغ کھا لیا میرا، کرن نے باہر آتے سر پکڑتے کہا۔ سمیر مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اس روم کی جانب بڑھا جہاں علیزہ کو بند کیا ہوا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں کسی کو، تم سب کو مار ڈالوں گی، بہت پچھتاؤ گے سب، علیزہ اذعانی انداز میں چلائی، منہ پہ ٹیپ لگاتے تبھی چپ ہوگی۔ سمیر نے اس کا منہ ٹیپ سے بند کر دیا اور وہ جھٹپٹا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داور اندر آیا۔ اب سب انڈر کنٹرول ہے، سمیر نے ہاتھ جھاڑتے کہا۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس کا منہ ناک دونوں بند کر دیے، وہ مر جائے گی۔ داور علیزہ کو جھٹپٹاتا دیکھ پریشان ہوا۔ خاص کام جہاں پاک، سمیر مطمئن سا بولا۔ داور نے آگے بڑھ کے اس کی ناک سے ٹیپ ہٹائی۔ پاگل ہو گیا ہو، مر گئی تو پولیس کیس بن جائے گا، یہ قانون کی مجرم ہے، سارے ثبوت ہیں اس کے خلاف اور کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی، لیکن تم کیوں اپنا ہاتھ گندے کرتے ہو؟ داور نے سمجھایا، یہ پھر سے آزاد ہو جائے گی اور سازشیں کرے گی اور پھر سے ہمیں تکلیف پہنچانے آئے گی، سمیر نے غصے سے کہا۔ داور بھی اس کی بات پہ چپ ہو گیا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، اس کا مستقل علاج کرتے ہیں بھائی جو۔ یامین کی آواز پہ وہ تینوں چونکے اور مڑے۔ بھائی دونوں بھاگتے یامین کے گلے لگے۔ آپ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور دادا جی؟ داور نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ یامین کہتا علیزہ کی جانب بڑھا۔ کشش بھی یامین کے پیچھے اندر آئی۔ کرن نے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ یامین نے ایک چیئر کھینچی اور علیزہ کے سامنے بیٹھا۔ صرف ایک رات تمہیں میر ولا میں بھاری پڑ گئی اور تم پوری زندگی یہاں رہنے کے خواب دیکھتی آئی۔ یامین نے دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا۔ علیزہ کی نظروں میں نفرت تھی۔ منع کیا تھا کہ میری فیملی سے دور رہنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، آپ سب سے پہلے اسے طلاق دیں۔ کشش نے دانت پیسے کہا۔ یامین نے ایک نظر کشش کو دیکھا اور حقارت سے علیزہ کو دیکھا۔ 3 سال پہلے ہی دے چکا ہوں، بیوی نہیں ہے یہ میری۔ یامین نے ان سب پہ بم پھوڑا جبکہ کشش کے من میں تو لڈو پھوٹے۔ مطلب میر یامین سکندر میرا ہے، پورے کا پورا میرا ہے۔ وہ خوشی میں کیا بولی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ جبکہ سب کی نظریں اسی کی جانب اٹھی تو وہ سٹ پٹا گئی اور نظریں پھیر لیں۔ یامین نے سمیر کو اشارہ کیا کہ وہ علیزہ کے منہ سے ٹیپ ہٹا دے۔ سمیر نے آگے بڑھ کے علیزہ کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ بہت پچھتاؤ گے تم سب، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، کسی کو بھی نہیں۔ ٹیپ ہٹتے ہی وہ اذعانی انداز میں چلے۔ اس سے تو منہ پہ لگے ٹیپ ہی ٹھیک تھی اس چڑیل کے۔ سمیر نے منہ بگاڑ کہا۔ منہ بند کرو اپنا، یامین نے اونچی آواز میں سے ڈانٹا تو وہ یک دم چپ ہو گئی۔ کچھ پل کے لیے وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ منع کیا تھا میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ سمیر اسے لے کے باہر آؤ، یامین نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا تو سمیر فوراً حکم بجا لایا اور کھینچنے والے انداز میں اسے باہر لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ہال میں جمع ہو گئے۔ یہ یہاں حیات صاحب کو علیزہ کو یہاں دیکھ سخت حیران ہوئی۔ میر ولا کی مالکن بننے کے خواب دیکھتی یہاں آئی تھی یہ کل، یامین نے اطلاع پہنچائی اور اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنس گئی۔ اسے بھی پولیس کے حوالے کر دو، حیات صاحب سخت غصہ ہوئے۔ ہاں کر دوں، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے پولیس کے حوالے کر کے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ کبھی نہیں، ایک ایک کو مار ڈالوں گی سب کو۔ علیزہ کے ہاتھ بند تھے لیکن زبان کے زور وہ دکھائے جا رہی تھی۔ سویرا بی بی نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا۔ تم جیسی اولاد سے ہے تو اچھا ہوتا میرا بھائی بے اولاد ہی رہتا۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی کہ آپ بھی نہیں ہیں، جس طرح آپ کرتی ہیں نا سر سے، وہی کروں گی میں بھی بھتیجی، تو آپ ہی کیوں، اثر تو ہوگا نا۔ علیزہ نے بھی بنا لحاظ کے جواب دیا۔
حاذق وہ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ اس لڑکی کو مزید یہاں برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ یامین نے دانت پیسے علیزہ کو دیکھتے کہا۔ بس آنے والے ہیں اس کے رشتہ دار اسے لینے۔ حاذق نے بھی دوبارہ کال ملاتے کہا، جہاں چاہے مرضی بھیج دو، لوٹ کے آؤں گی اور تبھی کوئی نہیں بچے گا۔ علیزہ نے بھی دانت پیستے کہا، میں انتظار کروں گا۔ یامین نے بھی اسے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اتنے میں باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، لو جی آگے۔ حاذق نے کہا۔ اسی اثناء میں 2 خواتین اور 2 مرد اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک حاذق کی جانب بڑھا۔ کہاں ہے وہ پاگل لڑکی؟ وہ رہی۔ حاذق نے اشارہ کیا۔ علیزہ گھبرائی۔ کیا مطلب؟ وہ سخت گھبرائی۔ چلو، ایک موٹی اور سخت جسامت کی عورت نے علیزہ کو پکڑ کے آگے کیا۔ کون ہو تم؟ علیزہ ان کو دیکھتے گھبرا کے بولی۔ تمہارے سسرال والے۔ وہ عورت بھی منہ بگاڑ کے بولی۔ علیزہ نے یامین کی طرف دیکھا۔ بہت پرسکون جگہ بھیج رہا ہوں تمہیں، وہاں رہو گی تو دعائیں دو گی، تم جیسے بہت ملیں گے وہاں تمہیں، یامین نے سر پر اسرار انداز میں کہا۔ علیزہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ پاگل خانے بھیج رہا ہوں تمہیں، امید ہے وہاں سے نکلو گی سیدھے ادھر ہی ہوگی، انتظار رہے گا۔ کہتے ہی یامین پیچھے ہٹا اور ان کو علیزہ کو لے جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں پاگل نہیں ہوں، میری بات سنو، یہ سب ایک سازش ہے، پلیز میری بات سنو، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، اب ڈرامے بند کرو اور چلو۔ اس عورت نے علیزہ کی کمر پہ ایک دھموکہ دیا۔ علیزہ کا تو مانو سانس ہی رک گیا۔ سچ میں پاگل نہیں ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک حسرت بھری نظر دادا جی پہ ڈالی۔ وہ ابھی ببر کے سارے وہاں آئے تھے اور سب جان گئے تھے۔ پلیز دادا جی، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہ بھیجیں وہاں پلیز، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ دادا جی کا دل پسیر گیا۔ انہیں علیزہ کے آنسو دل پہ لگے تھے اور جو بات انہیں علیزہ کو بچانے پہ مجبور کر رہی تھی وہ اس کے بارے میں ابھی کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ یامین اسے معاف کر دو۔ دادا جی کے الفاظ سب بھی دم بخود رہ گئے اور حیرت سے دادا جی کو دیکھا۔ نہیں دادا جی، اسے معاف کرنا مطلب اسے دوبارہ موقع دینا ہے کہ یہ میری فیملی کو تکلیف پہنچائے۔ یہ غلطی میں ایک بار کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یامین کا لہجہ مضبوط تھا۔ سبھی نے اب کی بار سوالیہ نظروں سے یامین کو دیکھا۔ 3 سال پہلے یہ طلاق لے کے جا چکی تھی، کسی اور سے نکاح بھی کر لیا اس نے، لیکن بہت کم عرصہ ہی خوشیاں نصیب ہوئیں اسے۔ وہ شخص اس سے سب کچھ لے کے اسے پاگل خانے چھوڑ گیا۔ یامین نے علیزہ کو نفرت سے دیکھتے بتایا۔ علیزہ کا سر جھک گیا۔ 1 سال تک یہ پاگل خانے رہی اور ایک دن مجھے پتہ چلا اور میں انسانیت کے ناطے سے وہاں سے نکالنے کی غلطی کر بیٹھا جو میرے لیے وبال جان بن گئی۔ میں نے اس کی جان بچائی اور اس نے الٹا میری فیملی کو تکلیف پہنچائی۔ یامین اب تیش میں آ گیا تھا۔ اس نے یہاں پر جان لیوا حملہ کیا، بابا کا بزنس میں لاس کروایا، فریدہ نامی عورت کے ساتھ مل کے بابا کو بلیک میل کیا، کشش کو کڈنیپ کیا، بابا کو تکلیف پہنچائی، آپ کو سب کو، صرف اس ایک کی وجہ سے کہ میں اسے دوبارہ اپناؤں۔ یہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ یامین کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کشش نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیزہ کو دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی، اور اس کے پاس صرف یہی ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں نے ہماری طلاق کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اس نے، لیکن اب بس میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لے جائیں اسے یہاں سے۔ یامین نے اس آدمی کو دیکھتے کہا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے آپ قانون کے حوالے کر دیں، لیکن پاگل خانے مت بھیجیں، وہ بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ علیزہ بہت زیادہ رونے لگی۔ ڈرامے کاری ہے، سمیر نے دھیرے سے کشش کے کان میں کہا۔ یامین چھوڑ دو اسے، یہ میرا حکم ہے، دادا جی نے یامین کو سختی سے کہا۔ یہ دادا جی کو باہر کون لایا؟ کشش نے دانت پیسے۔ ببر داور کو بھی غصہ آیا، سب کے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ یہ سلو موشن ببر کی تو آج خیر نہیں۔ کشش نے دانت کچکچاتے ببر کو سخت گوری سے نوازا۔ ببر نے پہلو بدلا، یہ ہمیں یوں کیوں گھو رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں ان سے گھبرایا۔ دادا جی نہیں، یامین نے نفی میں سر لایا۔ اب تم اپنے دادا جی کو انکار کرو گے؟ دادا جی کے ماتھے پہ بال پڑے۔ 1 منٹ میری بات سنیں، کشش بیچ میں بول پڑی اور یامین کا ہاتھ تھاما۔ آپ دادا جی کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہمیں علیزہ کو چبا کے کہا، ایک موقع اور دینا چاہیے۔ کیوں دادا جی؟ یامین کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے معصومیت سے دادا جی کو دیکھتے اس نے کہا۔ یامین کو لگا پھر سے اس کے دماغ میں کوئی کہانی پال رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی، اب پاکستان سے باہر جانا ہوگا۔ یامین نے بھی فیصلہ لیا۔ مجھے منظور ہے، علیزہ کی جان میں جان آئی۔ پاگل خانے سے آئے لوگ واپس جانے لگے کہ کشش نظر بچا کے ان کے پیچھے گئی اور انہیں سب سمجھا کے واپس آ گئی۔ یامین وہاں سے جا چکا تھا اور دادا جی کو ببر اندر لے جا رہا تھا۔ سبھی وہاں سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ علیزہ کو واپس بند کر دیا تھا جہاں وہ پہلی تھی، اسے کھول کے آزاد کر کے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ باقی کا گینگ وہیں براجمان تھا اور اب گول میز کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ سربراہی قیادت کشش نے سنبھال رکھی تھی اور پھر وہ ایک پلاننگ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ علیزہ کو نیند کی دوا دے کے خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ کشش روم کی جانب آئی تو یامین کو روم میں نہ پایا۔ خاموش قدموں سے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ یامین کی آواز پہ وہ آنکھیں بند کیے وہیں اپنی جگہ تھمی اور گہرا سانس خارج کرتے یامین کی طرف مڑی جو بہت اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ اور یہ سب کیا ہو گیا؟ حاذق نے عنائشہ کو آج کی ہوئی ساری بات
بتائی تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ یقین نہیں آتا، لوگ اپنے فائدے کے لیے کس حد تک خود کو گرا لیتے ہیں۔ عنایشہ کو حقیقتاً علیزہ سے نفرتی محسوس ہوئی۔ اللہ دادا جی کو نہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کرتے۔ آنا دادا جی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ عازق کو ابھی بھی کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ عنایشہ نے بھی سوچتے اس بعد مسئلہ لایا، اب اسی گھر میں نہ جانے اب وہ آگے کیا کرے گی۔ عنایشہ کو فکر ہوئی، کشش ہے نا، وہ سب سنبھال لے گی۔ عازق مسکرایا، ہاں ضرور، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ عنایشہ کے چہرے پہ بھی کشش کے ذکر پہ سمائل آ گئی۔ اس کا احسان جو اس نے مجھ پہ کیا ہے بنا کسی غرض کے، وہ میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ عازق دھیمے لہجے میں بولا تو عنایشہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور نظریں جھک سی گئیں۔ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ عنایشہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ عازق نے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے واپس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عازق کی آنکھوں میں دیکھنے کی صحیح وہ نہ کر سکی، کتنے جذبے الکورے لے رہے تھے، وہ کہاں تاب لا سکتی تھی۔ وہ کافی پئیں گے آپ کے لیے لینے؟ عنایشہ سے بات نہ بن پا رہی تھی۔ مجھے کافی کی طلب نہیں ہے نا، گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے عنایشہ کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ عنایشہ کی پلکیں جھکیں۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کی پشت پہ عنایشہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو عازق کو بے چین کر گیا۔ عازق آپ واقعی میں بہت اچھے ہیں، میں نے اتنا کچھ کہا آپ کو بنا کسی وجہ کے، آپ سے دور بھی ہو گئی، آپ کو محبت میں اتنا تڑپایا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ عنایشہ نے سچے دل سے کہا، کس نے کہا معاف کر دیا؟ عازق نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، مطلب؟ عنایشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ عازق شمریز نام ہے میرا، بدلہ تو میں نہیں چھوڑتا ہوتا۔ عنایشہ کو تو چپ ہی لگی، حیرت سے عازق کو دیکھنے لگی۔ اب اگر رونا بند ہو گیا ہو تو کافی پلا دو، عازق نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو عنایشہ فوراً اٹھی۔ عازق نے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کے آنکھیں موند لیں، اس کے چہرے پہ ایک بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کشش نے اپنا اعتماد بحال کرتے پوچھا۔ کشش جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، یامین نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے میں کہا۔ کشش نے لمبی سانس کھینچ کی، کوئی پلاننگ نہیں کی، بس اب شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا تو کیوں پلاننگ کرنے لگی؟ میں خواہ شک نہ کیا کریں، کشش نے ٹالا، لیکن سامنے بھی یامین سے قطر تھا، کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ کشش مجھے سختی کرنے پہ مجبور نہ کرو، میں علیزہ کو کسی صورت معاف کرنے والا نہیں، اور تم نے بیچ میں آ کے میں بیچ میں آئی، کیا مطلب آپ کا؟ کشش نے یامین کی بات ٹوکی، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ یامین نے لمبا سانس کھینچ کرتے سخت سنجیدگی سے کہا۔ اسے کشش کی فکر ہو رہی تھی، وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس سب کے برعکس وہ جانتا تھا علیزہ کتنی خطرناک ہے، اور وہ کشش کی کوئی بھی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میر یامین سکندر، آپ کے نادر شک کا معدہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے کہتی ہوئے اسے تپا گئی، تو ٹھیک ہے، اب تم یہیں رہو گی، اسی روم میں بند، باہر نہیں نکلو گی جب تک علیزہ کا باہر ملک جانے کا بندوبست ہو نہیں جاتا۔ تم اس روم سے باہر نہیں ہوگی۔ یامین کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ اوکے، نیور مائنڈ، مسکراتے ہوئے کشش نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ یامین کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ جانتی تھی جو اس نے کرنے کا سوچا ہے یامین اس میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سارا پلان ہی الٹ دے گا۔ خاموشی سے بستر پہ جا کے کمفرٹر منہ تک لپیٹے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یامین وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہ گیا۔ کشش کے منہ سے کچھ بھی نکلوانا آسان نہ تھا، لیکن یامین نے بھی اسے قابو رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اسے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ابھی خود بھی تھکا تھا تو سونے کی ہی ترجیح دی۔ یامین کو بستر پر لیٹے ہی سوچوں نے گھیرا ڈالی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ کشش نے رخ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اسے اب اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ یامین نے اس کا اپنا قریب ہونا محسوس کیا تو اس کے گرد اپنی باہوں کا اثار بناتا مزید قریب کر گیا۔ ایک مسکراہٹ نے کشش کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میرو، دل سے اسے دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں موندی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کشش سو جاؤ، یامین کی آواز پہ اس کی آنکھیں واؤں۔ کیا یہ جاگ رہے ہیں؟ کشش کو اتنی جلد بازی پہ غصہ آیا، اتنی بھی کیا جلدی تھی، سونے تو دیتی، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوئی، آپ جاگ رہے ہیں، دھیرے سے اس کے کان میں کہتی ہوئے اسے اکسا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں نم وا کی اور اسے گھورا۔ سوتی ہو یا دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی۔ کشش نے فوراً آنکھیں بند کی، کھڑوس زبان، پھر بھی اس کی چپ نہ ہوئی۔ یامین نے اسے زور سے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا کہ اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گردن اٹھا کے اسے دیکھا، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناراضگی سے کہا، ارادے تو تم میرے بھی ابھی جانتی ہی نہیں، جب جان جاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ لہجے کا گمبھیر پان کان کی لو کو چھوتے اس کے لب کشش کی تو بولتی بند کر گئے تھے۔ اس نے اب کی بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں بند کرتی دل کو سنبھالتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثابت کی اور مطمئن ہوتے خود بھی آنکھیں موند لیں۔ عازق، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مدیحہ کی ماما مجھ سے آپ کی ماما کے روپ میں کیوں ملی؟ کافی کا خالی مگ اٹھاتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی،
پیسہ سب پیسے کا کھیل ہے. وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مدیحہ کے قریب کرنا چاہتی تھی تاکہ میں مدیحہ کو اپنا لوں اور تمہیں بھول جاؤں. عاشق نے عنائشہ کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا. آپ کو تو اچھا خاصا سنبھال لیتی نا. عنائشہ نے منہ بنایا. ہاں سنبھالنے والی تو بہت میرے نہیں تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو تمہارے پیچھے ہی خوار ہوئے جا رہا تھا. عاشق نے اس کا ہاتھ تھام اپنے دل کے مقام پہ رکھا. کچھ زیادہ ہی نہیں رومانٹک ہو رہے آج. عنائشہ نے میٹھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا. اب موقع دیں محترمہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے. عنائشہ کو اپنے قریب کرتا وہ مسکرایا، جبکہ عنائشہ کے چہرے پہ بھی آسودہ سی مسکراہٹ تھی. وہ واقعی خوش نصیب تھی. مشکلات تو آئی تھیں، لیکن آزمائش تو محبت کے لیے شرط لازم ہے، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی آزمائش میں پورے اترے تھے. ایک دوسرے کو پا لیا تھا. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر پاتا. بس انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے. وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. دادا جی کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی. آپ نے آج مجھ پہ احسان کیا ہے، وہ میں آپ پہ نہیں خود پہ کیا ہے. حالیہ بہو عزیز میرا بیٹا ہے. کسی نے ان کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا جو مشکل میں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس علیزہ نے کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی. فکر نہ کریں، وہ ہماری نظروں کے سامنے اور جلدی پتہ چل جائے گا. میں کل ہی یامین سے بات کرتا ہوں. آپ فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا. عالیہ بیگم کو سمجھاتے وہ انہیں تو مطمئن کر گیا، لیکن خود کو بے چین طبیعت کو سمجھ نہ پائے. دل اپنے بیٹے عزیز کے لیے بے انتہا پریشان تھا اور اللہ سے اس کی سلامتی کے لیے دعا ہو گئی. عالیہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہاں کھڑے داور کے تو مانو قدم ہی جم گئے. وہ جاسوسی کرنے آیا تھا اور عزیز صاحب کے غائب ہونے کا سن کے وہ تو ایک دم معاف ہو گیا تھا. کشش یامین آنکھیں ملتا اٹھا، لیکن کشش کو وہاں نہ پایا تو اٹھ بیٹھا. یہ کہاں چلی گئی؟ پورا روم چیک کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی. فریش ہوتا وہ باہر نکلا تو سامنے وہ سب ایک ساتھ سر جوڑے نظر آئے. میں فوراً کچھ کرنا ہوگا ورنہ دیر ہوگی تو ان کے ساتھ کچھ برا. داور پریشانی سے بولا. کسی کو کچھ ہو نہ جائے. کس کی بات کر رہے ہو؟ یامین نے پاس آتے ان سب کو چونکا دیا. بھائی سمیع یامین کے گلے لگا اور آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو سے بھر گئی. ہوا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یامین کا دل دھڑکا. داور نے رات والی ساری بات یامین کے گوش گزار کر دی. یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی، اور میں کیسے ان سے لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ یامین کو خود پہ غصہ آیا اور موبائل پہ جلیل کو کال کی. سر جلیل بھی جیسے انتظار میں تھا فوراً کال اٹھائی. جلیل مجھے چھوٹے بابا چاہیے، ہر حال میں صحیح سلامت. جلیل کو ساری بات بتا کے آرڈر بھی جاری کیا. سر بس کچھ دیر میں ہی ان کا پتہ لگا کے بتاتا ہوں. ان کا فون نمبر سینڈ کر دیں. جلیل نے پھرتی دکھائی. اب تم سب منہ کیوں لٹکا کے کھڑے ہو؟ یامین کو سب چپ چپ سے ہنسنے لگے. بابا کو کچھ ضمیر دھیمے سے بولا. کچھ نہیں ہوگا یار، میں ہوں نا، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو سبھی کچھ حد تک مطمئن ہوئے. اللہ بہتر کرے گا، فکر نہ کرو. اور تم ان سے کہتے وہ کشش سے مخاطب ہوا تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. روم میں ہو کہتے وہ وہاں سے اپنی روم کی جانب بڑھا تو وہ ان سب کو آتی ہوں کہہ کے یامین کے پیچھے گئی. اس کے اندر آتے ہی یامین نے دروازہ لاک کیا. کس سے پوچھ کے صبح صبح آپ اٹھ کے باہر گئیں؟ یامین کو غصے میں دیکھ کشش تھوڑا گڑبڑائی. میں سمجھی نہیں آپ کی بات. آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے روم کے اندر رہیں گی، سمجھی آپ؟ یامین غصے میں تو تھا ہی، آج آپ کہہ کے مخاطب کر رہا تھا. کشش کو اچنبھا ہوا. اس میں کیا لاجک ہے؟ کشش کے ماتھے پہ بال پڑے. کشش اگر میں کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کرو. اب ہمارے بیچ رشتہ بدل چکا ہے، اسے سمجھو. اور کیا رشتہ بدلنے سے انسان بھی بدل جاتا ہے؟ کشش نے بات کاٹی جو یامین کو برا لگا. انسان بدلے یا نہ بدلے اس کے جذبات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں. ہر رشتے کو کی طرح اس رشتے کو بھی اہمیت دینی پڑتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا تم اتنی بیوقوف ہو کہ سب میں تمہیں سمجھاؤں. یامین نے اینڈ پہ اسے ڈپٹا تو وہ منہ بگاڑ کے اسے دیکھ لگی. آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری. میں چاہتا ہوں صبح اٹھوں تو میرے پاس ہو تم. مجھے پتہ ہے تم کہاں ہو، نہ کہ مجھے تمہیں ڈھونڈنا پڑے. پرواہ کرتا ہوں تمہاری اور چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو. اس کے پاس ہوتا. وہ اب کے بعد دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا. وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے گئی تھی. ہر شوہر کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری بیوی کے لیے میں فرسٹ پریورٹی ہوں، سب سے اوپر. اور وہ اسے صاف لفظوں میں سمجھانے لگا. آپ سے کہا تھا بھی رخصتی نہ کریں، شاید میں آپ کی توقعات پہ پوری نہیں اترتی. کشش کی آنکھیں نم ہوئیں. یامین نے اسے سخت گھوری سے نوازا اور سر جھٹکتا باہر نکلے گا کہ کشش نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں کوشش کروں گی. آپ کو شکایت؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتی یامین کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی. یامین نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ اس کے قریب ہوتے پیار سے پوچھا. میں نے ایسا کب کہا؟ نروٹے پن سے بولی کشش. مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم جیسی ہو ویسی رہو، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں. یامین نے گہرا سانس لیا. اسے سمجھ نہ آیا کہ اس طرح اس پاگل لڑکی کو اپنی فیلنگ سمجھائے.
خیر چھوڑو، اداس مت ہو، شاید میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا ہوں۔ یامین نے اپنی غلطی مان لی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، کشش نے مسکراتے کہا۔ ریلی؟ یامین کو اس کی بات پہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ کشش، میری پوزیسونیس ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے؟ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بری طرح سے ٹپرائی۔ آپ کو جانا نہیں؟ کشش نے آنکھیں چمکاتے بولا۔ اسی وقت موبائل پہ جلیل کی کال آتی دیکھ اسے ریسیو کرتے ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ یامین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ مجھے بھی جانا ہوگا۔ اپنا موبائل اور والٹ اٹھاتے عجلت میں وہ باہر نکلا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ کے کشش میں جلدی آ جاؤں گا، اور ہاں، علیزہ پہ کڑی نظر رکھنا۔ اس بار میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یامین سخت غصے میں بنا بات مکمل کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ کشش نے اس کی سلامتی اور کامیابی کی دعا کی۔ حاذق نے عنائشہ کو دیکھتے پیار سے کہا۔ وہ جو دانی اور رانی کے ساتھ محو گفتگو تھی، حاذق کے گنگنا کہنے پہ سٹ پٹا کے اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں لفظوں کی بات سمجھ آتی ہے، اشاروں کی نہیں۔ بہت معصومیت سے اور پیار بھری نظریں عنائشہ پہ ٹکاتے ہوئے اچھا خاصا زجر گیا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی اور ان تینوں کے ساتھ مل کے آج گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ دانی اور رانی دونوں نے اوٹنگ کی تو عنائشہ نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا بھائی، آپ نے آپ ہی کو بھگا ہی دیا؟ انی نے منہ بنایا۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی بھاگ گئی۔ حاذق نے ہاتھ کھڑے کیے۔ چلو تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں آپ کی آپی جان کو منا کے لاتا ہوں۔ حاذق نے انہیں کہا اور خود اٹھتا ہوا عنائشہ کے پیچھے روم میں آیا جو موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ حاذق نے پاس آتے موبائل لے لیا۔ عنائشہ کو اس کا یوں موبائل لینا برا لگا۔ کیا حاذق، آپ بھی نہ منہ بنایا؟ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات کر رہی تھی کسی سے؟ حاذق کو بھی اس کا انداز کچھ بھایا نہیں۔ کیا کہنا کسی سے؟ کشش کا میسج آیا تھا، حال وغیرہ پوچھ رہی تھی اور عنائشہ نے جان بوجھ کے بات سے دوری چھوڑ دی۔ اور کیا؟ حاذق متجسس ہوا۔ اور یہ کہ آپ یامین سار کے ساتھ ہیں یا نہیں، یہی پوچھ رہی تھی۔ عنائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یامین؟ مطلب یامین گھر نہیں ہے؟ حاذق یامین کے لیے بے چین ہوا اور اسے کال کرنے لگا کہ عنائشہ نے موبائل لے لیا۔ حاذق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں، آج آپ چھٹی پہ ہیں اور آپ کا سارا دن میرے ساتھ گزارنے کا پلان ہے۔ عنائشہ نے حق جتایا۔ آئی نو عنایا، لیکن یامین سے بات تو کرنے دو، وہ کسی پرابلم میں نہ ہو۔ حاذق نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہ نہیں، بالکل نہیں، ہم ابھی جا رہے ہیں اور آپ کا آج بالکل کوئی اور کام نہیں ہے سوائے ہمیں ٹائم دینے کے۔ عنائشہ کہتے اس کے قریب ہوئی اور بہت میٹھی نظروں سے دیکھتے شیریں انداز میں کہا۔ حاذق کے چہرے پہ بھی سمائل آ گیا اور ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اب آپ اتنا مجبور کر ہی رہی ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ سر تسلیم میں خم کیا۔ چلیں پھر؟ خانہ کی آنکھیں چمکی تو حاذق نے اس بات میں سر لایا۔ موقع واردات پہ پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ ٹریلے کے نیچے ایک آدمی آ گیا تھا اور شک تھا کہ وہ میر فیملی میں سے کوئی نہ ہو۔ یامین دل تھام کے وہاں پہنچا۔ لاش کا چہرہ مس ہو گیا تھا، پہچاننے کے قابل نہ تھی۔ یامین کا دل نہ مانا کہ وہ عزیز صاحب ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں عزیز انکل، انسپکٹر کو لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ اس لاش کے پاس ایسا کچھ بھی برآمد نہ ہوا ہے کہ یقین سے کہا جائے کہ وہ عزیز صاحب ہیں۔ یامین نے جلیل کو کال ملائی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ یامین حیران تھا، اسے یہاں کا کہہ کے وہ خود کیوں نہیں آیا۔ میرے ہاتھ کھولو، علیزہ نے دانت پیستے کہا۔ کشش نے گوری سے نوازا۔ مجھے واش روم جانا ہے، گہرا سانس کھارج کرتے علیزہ نے اپنی مشکل بیان کی۔ روک نہیں سکتی، کشش نے برجستہ کہا۔ کرن نے اسے ٹوکا مارا۔ کہاں سے جانے دیں، یہ وہاں سے رفو چکر ہوگی تو؟ کشش کو اس پہ اعتبار نہ تھا۔ یار مجھے جانے دو، آئی کانٹ کنٹرول، علیزہ نے منہ بناتے کہا۔ پلیز کشش سے بھیج دو، نہیں تو۔ کرن نے ڈرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 5 منٹ، شہزادیوں کی طرح کہتے کشش نے اس کے ہاتھ کھولے اور وہ فوراً ان دونوں کو گھورتی واش روم گھسی، جبکہ کشش نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ اتنے میں سمیر کی کال آئی کہ وہ التاج ہوٹل جا رہا ہے، دادا جی نے کچھ فائلز منگوائی ہیں، اور کشش وہیں سننے لگی۔ علیزہ باہر آئی تو کرن کو اپنا منتظر پایا، پاس پڑا، آواز زور سے کرن کے سر پہ مارا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ کشش واپس پلٹی، اتنے میں علیزہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود باہر کی طرف بھاگی۔ کشش نے خود کو سنبھالا لیکن علیزہ کے پیچھے جانے کے بجائے اس نے کرن کی طرف بڑھی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ علیزہ بہت آرام سے چھپتی چھپاتی گیٹ تک پہنچ چکی تھی اور بہت آرام سے وہ گیٹ کیپر کے بھی پیچھے سے سر پہ وار کرتے اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ وہ مزے سے کھڑی مڑتی ایک نفرت بھری نظر میر ولا پہ ڈالی۔ یامین سکندر، میر ولا کی سیکیورٹی، مائی فوٹ، نفرت سے کہتی وہ گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ کرن آنکھیں کھولو، چھوٹی مما، سمیر مما پلیز کوئی جلدی آؤ، کشش نے روتے ہوئے پکارا اور کرن کو سنبھالنے لگی۔ وہ نیچے گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ داور جو وہیں آ رہا تھا کشش کی آواز سنتا فوراً بھاگا اور اندر آتے کرن کو زخمی حالت میں دیکھتا اس کا دل دہل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی کرن کو دیکھتا کچھ بول نہیں پایا۔ داور جلدی کرو ہاسپٹل، کشش نے روتے ہوئے کہا۔ داور دل سنبھال کر کرن کو اٹھائے باہر بھاگا۔
کشش بیسی کے پیچھے بھاگی۔ جلیل کو مسلسل کال کر رہا تھا لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اتنے میں یامین کے موبائل پہ اسمت کی کال آئی۔ سر وہ امیر والا سے نکل گئی ہے۔ اسمت نے گاڑی میں بیٹھے امیر والا سے نکلتے دیکھا جو یامین کو کال کی۔ ڈیم اسمت اس کا پیچھا کرو، آئی ہوپ کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یامین نے فوراً سے کہا اور خود گاڑی میں بیٹھتا گاڑی گھر کی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ گھوم پھر کے اس وقت التاج ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ سر مینیو، ویٹر مسکراتا حاذق کے پاس آیا۔ انہیں دو جو یہ پسند کریں۔ حاذق نے آنا کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا۔ وہ تینوں مل کے آرڈر کرنے لگے کہ تبھی حاذق کو سمیر دکھائی دیا۔ ایکسکیوز می، حاذق اٹھتا اس کے پاس پہنچا جو وہ عجلت میں جا رہا تھا۔ حاذق کو دیکھتا رکا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا سمیر؟ سلام دعا کے بعد حاذق نے الجھتے ہوئے سے دیکھتے پوچھا۔ سمیر کا دل کیا اسے سب بتا دے لیکن یامین نے منع کیا تھا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا۔ ایسے میں یامین نے منع کیا تھا کہ اسے کچھ نہ بتایا جائے۔ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، یہ فائل لینے آیا تھا، دادا جی نے منگوائی ہے، سمیر نے تفصیل دی۔ یامین کہاں ہے؟ حاذق نے سمیر کو جانے کے لیے پتولتے دیکھتا پوچھا۔ جی وہ معلوم نہیں، سمیر جھوٹ بولتے نظریں چرا گیا۔ حاذق نے اسے ایسا کرتے وانپ لیا۔ اسی اثنا میں سمیر کے نمبر پہ داور کی کال ہے۔ کیا، کون سے ہاسپٹل؟ سمیر سخت پریشان ہوا۔ میں ابھی آیا۔ کال بند کرتے وہ باہر نکلے گا۔ کیا ہوا سمیر، کون ہے ہاسپٹل میں؟ حاذق نے اسے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ بھائی وہ کرن، وہ زخمی علیزہ بھاگ گئی ہے، سمیر نے ضبط کرتے کہا تو اتنی دیر میں انا کی نظر بھی سمیر پڑی جبکہ آنے کے نقشے سے اسے آواز کر رہی تھی۔ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ حاذق نے اسے روکا۔ نہیں بھائی آج نہیں، آپ فیملی، سمیر نے منع کرنا چاہا۔ سمیر تم سب بھی میری فیملی ہو سمجھے، جسٹ ویٹ میں ابھی آیا۔ اسے پیار سے لپٹتے وہ انا کی جانب بڑھا۔ آپ سب لنچ کے بعد گھر چل جانا، مجھے ضروری کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، انہیں عجلت میں کہتا وہ واپس مڑا۔ اٹس ناٹ فیئر، انا نے دکھ سے اسے دیکھتے کہا۔ حاذق نے مڑ کے ایک شکوہ کناں نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ سمیر کو لیے وہ ہاسپٹل کی جانب گاڑی میں بیٹھتا موڑ چکا تھا۔ کیسی ہے اب کرن؟ سمیر نے داور کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، داور اس کی بات کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کشش بھی پاس ہی تھی، آتے سمے صرف سویرا بیگم کو ہی پتہ چل سکا تھا۔ داور اور کشش دونوں کرن کو ہاسپٹل لائے تھے۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حاذق نے اسے تسلی دی۔ کیا ہوا یہ سب، کیسے ہوا یہ سب؟ سمیر نے کشش کو دیکھتے پوچھا۔ کشش نے مختصراً سمیر کو بتایا۔ حد ہو گئی یار، اتنی لاپرواہی، جانتے پوچھتے سمیر کو کشش کی لاپرواہی پہ ہوش آیا۔ وہ بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ، داور نے سمیر کے کندھے پہ تھپکی دی۔ لیکن اسے چوٹ تو لگی نا، کیا ضرورت تھی اسے کھولنے کی، اتنی ہمدردی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ سمیر کو ضبط کرنا مشکل آ رہا تھا۔ داور نے ایک نظر کشش کو دیکھا جس کے چہرے پہ واضح دکھ رقم تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی امیر راستے میں تھا کہ اسفند کا میسج آیا۔ اس نے لوکیشن سینڈ کی اور وہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا، کدھر ہے وہ؟ یامین نے سامنے ہی اسفند کی گاڑی کو دیکھتے موبائل پہ کال کرتے پوچھا۔ سر وہ اس سامنے والی بلڈنگ میں داخل ہوئی ہے۔ یامین نے بلڈنگ پہ نظر ڈالی۔ یہ تو کافی بڑی ہے، کہاں ڈھونڈے اسے؟ یامین کے ماتھے پل پڑے لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ دونوں ہی آگے پیچھے احتیاط سے بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی علیزہ نے سب سے پہلے شاہ ولیہ کپڑے چینج کیے اور آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اب اسے اس جگہ جانا تھا جہاں اس نے عزیز صاحب کو قید کر رکھا تھا۔ یامین اور اسفند اس کا باہر ہی ویٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آتی دکھائی دی، بہت فریش ہوئی ہے میں۔ یامین تھوڑا ٹھٹکا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسفند نے اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر کہا۔ گاڑی اس کے پیچھے لو، یامین نے فوراً کہا۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ علیزہ کا پیچھا کرتے ایک پرانی بلڈنگ تک پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ علیزہ کی کرخت آواز سنائی دی۔ عزیز صاحب کو بہت بری حالت میں وہاں باندھ رکھا تھا۔ یامین کا دل کیا ابھی انہیں آزاد کرا لے، لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا۔ وہ انہیں لگا علیزہ کو پکڑ لیا۔ ہاں یامین سکندر، علیزہ کو پکڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، وہ کہہ کر لگاتی خوش ہوئی جبکہ یامین مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ اسفند کو پولیس کو انفارم کرنے کو کہا۔ وہ خود چپکے اندر کی جانب موو آن کرنے لگا۔ وہاں تقریباً 4 سے 5 لوگ تھے اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا۔ یامین کوئی بھی کوتاہی کر کے ریسک نہیں لے سکتا تھا جبکہ عزیز صاحب اس کے قبضے میں تھے۔ کرن اب ٹھیک تھی، اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی۔ گھر سے عالیہ کا فون آیا تھا، انہیں بھی مطمئن کر دیا تھا۔ سمیر تم گھر جاؤ، دادا جی کو یہ پیپرز ضرورت ہوں گے، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے، یا میں ہوں دیکھ لوں گا، داور نے سمیر کو کہا۔ سمیر کو کرن کی فکر ستائی۔ یار مت گھبراؤ، وہ ٹھیک ہے، حاذق نے بھی اس کی تسلی کروائی۔ تو وہ اس بات میں سر لاتا باہر آیا۔ ایک طرف سے کشش بیٹھی دکھائی دی۔ سمیر کا جی چاہے سے جا کے بات کرے لیکن فی الحال دادا جی کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ کشش کی سمیر کی پیٹھ پہ نظر پڑی تو اس کا یوں ہی چلے جانا اسے زیادہ دکھ دے گیا۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ دادا جی نے زمینوں کے پیپرز منگائے تھے، عزیز صاحب کو کڈنیپ کیا گیا تھا
اور ان کو چھڑوانے کے لیے ان سے 50 کروڑ مانگے تھے۔ وہ اپنی زمینیں بیچ رہے تھے، انہوں نے وکیل کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے بنا کسی کو بتائے۔ زمینوں کے پیپرز یامین کو لاکر میں تھے جو اس کی پرسنل کیبن میں تھے۔ اس کی ڈپلیکیٹ چابی دادا جی کے پاس بھی تھی۔ وکیل سے ساری بات ہو گئی تھی۔ ان سب میں ان کی بہو عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ خبردار خود کو قانون کے حوالے کر دو، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ علیزہ جو دادا جی کو کال کر رہی تھی پولیس کے آنے سے سخت گھبرا گئی۔ اس کے آدمی پکڑے جا چکے تھے اور وہ بھی اب قانون کی گرفت میں تھی۔ یامین نے عزیز صاحب کو اسپن کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا۔ علیزہ کا چیپٹر بعد میں کلوز کرنے کا سوچا۔ وہ عزیز صاحب کو لیے ہاسپٹل پہنچا جہاں کرن ICU میں تھی۔ وہیں کشش کو دیکھ وہ اس کی جانب بڑھا۔ کشش یامین کے پکانے پہ وہ جو اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی فوراً اس کی جانب پلٹی اور اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی اور رو دی۔ یامین نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا کشش؟ اس کی دل بھی کسی انہونی کے لیے اب مزید تیار نہ تھا۔ کشش نے نہیں مسئلہ لایا۔ وہ کرن وہاں؟ علیزہ نے میں نے نہیں کیا کچھ بھی، روتے ہوئے وہ اپنی صفائی دے رہی تھی اور یہی بات یامین کو کھٹک رہی تھی۔ وہ رولنے والوں میں سے تھی نہیں، رلانے والوں میں سے تھی۔ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا کرن کو۔ یامین نے اسے تسلی دی تو اسے لگا جیسے اس کا اپنا اسے مل گیا اور بنا کچھ بھی پوچھے وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتا تھا۔ واقعی وہ عشق بے حساب کرتا تھا۔ کشش نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یامین کشش کو لیے اندر کی جانب بڑھا جہاں حاذق اور داور بھی موجود تھے۔ کرن ہوش میں آ گئی تھی۔ داور کو اس نے اپنے پاس ہی پایا۔ کیسی ہو آپ؟ داور کے لہجے میں فکر اور درد نمایاں تھا۔ ٹھیک ہوں، سر پہ بینڈیج لگی تھی لیکن اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہو تم نے ڈرا دیا تھا آج، داور اس کے پاس آتا پیار سے بولا اور ماتھے پہ لب رکھے۔ کرن نے ایک لمحے کو آنکھیں موندے اس کلام سے اپنے دل پہ محسوس کیا۔ داور کے پیچھے ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھولی۔ آنکھوں کی چمک داور سے چھپی نہ رہ سکی۔ لو یو لاٹس، کرن دھیرے سے لب بولی لیکن داور اس کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ سمجھ گیا تھا۔ ایک پیاری سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ دونوں ٹھمکے۔ یامین کشش کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا۔ کیسی ہو پارٹنر؟ کشش نے اس کے پاس بیٹھتے فوراً پوچھا۔ بہتر ہوں، اور یہ تم رو رہی ہو؟ کرن نے ہاتھ بڑھا کے کشش کے آنسو صاف کیے۔ تم نے رلایا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ کشش نے سر جھکائے دھیرے سے لیکن نم لہجے میں کہا۔ اس میں تمہاری کیا غلطی؟ پاگل، پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ کرن نے منہ بناتے کہا تو کشش مسکرا دی۔ علیزہ آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، داور نے یامین کو بتایا۔ یامین نے گہرا سانس کھینچ کیا۔ وہ وہیں ہے جہاں اسے اس وقت ہونا چاہیے، یامین نے ہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ تینوں ہی چوکے۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مضبوط لہجہ تھا۔ ان سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن بابا، وہ تو علیزہ کے قبضے میں ہے، کرن نے پریشان ہوتے کہا۔ فکر نہیں کرو، وہ بھی اب سیف ہے، یامین نے کرن کے پاس آتے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ یہ سب کیسے؟ داور ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یامین نے مختصراً انہیں ساری بات بتا دی۔ بابا کہاں ہیں؟ کرن کو بے چینی ہوئی اور اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ وری، اسی ہاسپٹل میں ہے، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنی کیئر کرو، یامین نے بڑے پن سے کہا۔ یہ علیزہ کا فنڈا اب بند ہی کرنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے، وہ خالِ جان بن گئی ہے، داور نے سختی سے کہا۔ اس کا بھی اب پکا بندوبست کر دوں گا، یامین نے اسے حوصلہ دیا۔ اس سب کے دوران کشش کی خاموشی یامین نے بری طرح محسوس کی۔ دادا جی ایک بار پھر سوچ لیں، سب کچھ بیچنا مسئلے کا حل نہیں۔ سمیر نے دادا جی کی وکیل سے ساری بات سننے پریشانی سے کہا۔ بیٹا، مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کے یہ دولت جائیداد کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان دے کے بھی اگر اپنے بچوں کی جان بچانی پڑے تو میں تب بھی پیچھے نہ ہٹوں۔ دادا جی کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ سمیر خاموش سا ہو گیا۔ سر یہاں سائن کر دیں، وکیل صاحب نے دادا جی کے آگے پیپر رکھے۔ عالیہ بھی وہیں تھی، ان کا دل بھی اس سب سے خوش نہ تھا، لیکن بات مجازی خدا کو بچانے کی تھی اس لیے خاموش تھی۔ سمیر کے نمبر پہ داور کی کال نے سمیر کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس سے پہلے کہ دادا جی نیلامی کے پیپرز پہ سائن کرتے۔ رکیں دادا جی، سمیر نے فوراً ان کے پاس آتے انہیں روکا۔ دادا جی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا مل گئے ہیں، خوشی دینی تھی اور عالیہ کی طرف دیکھا جو یہ خبر سنتے ہی دل ہی دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی۔ علیزہ بھی اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ بھی پکڑی گئی ہے۔ سمیر سے خوشی کا اظہار ہی نہیں ہو پا رہا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دادا جی کی جان میں جان آئی تھی۔ کہاں ہے عزیز اور کیسے ہوا یہ سب؟ دادا جی کا اگلا سوال تھا۔ سمیر نے انہیں بھی داور سے ہوئی بات بتائی۔
دادا جی آج سچ میں یامین پہ دل سے فخر کر رہے تھے۔ باقی تفصیلات ان کے گھر آتے ہی پتہ چلیں گی۔ وہ گھر آ رہے ہیں۔ سمیر نے خوش ہوتے ماں کو بھی دیکھا اور دادا جی کو بھی۔ بہت جلدی سے تیاری کرو، میرے بچے گھر لوٹے ہیں، صدقہ دینا ہے۔ جی ابا ضرور۔ عالیہ آج دل سے سسر کے جواب پہ آمی بھرتے سمیر کی طرف مڑی۔ سمیر کالے بکرے منگواؤ، اپنے سب بچوں کا آج صدقہ دوں گی۔ اللہ نے سب کو اپنی امان میں رکھا۔ عالیہ بی بی بہت خوش ہوئی۔ سمیر نے بھی عالیہ بی بی کو گلے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات پہ دکھا رہی ہو؟ حاذق جب سے گھر لوٹا تھا انا نے سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جو بھی بات کرنا اگنور کرتی رہی۔ ڈنر کے بعد جلدی اٹھ کے روم میں آ گئی۔ حاذق نے دل مار کے چند نوالے لیے اور روم میں آیا، جہاں وہ منہ پہ سنجیدگی طاری کیے موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ انا انا، حاذق نے اسے پکارا لیکن اس نے پھر بھی اگنور کر دیا، اور آخر جی چاہتے وہ غصہ کر ہی گیا۔ عنائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انا کی نظریں جھک گئیں، موبائل سائڈ پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جس بات پہ حاذق کو مزید غصہ آ گیا، آگے بڑھ کے اسے بازو پکڑ کے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ بکھلا گئی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو ہاں؟ حاذق کا سخت لہجہ انا کو چپ ہی کرا گیا۔ میرا بازو چھوڑیں۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹ پٹائی، آنسو بھی آنکھوں سے بہنے کو بہتاب ہوئے تھے۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا، اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا، جبکہ انا اپنا بازو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اسے حاذق سے اس قسم کی شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ آئندہ مت آنا میرے پاس، سمجھی؟ حاذق نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور منہ پھیرتا باتھ روم میں گھس گیا۔ انا اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بستر پہ لیٹی اور کمفرٹر منہ تک ڈھانپ لیا۔ حاذق باہر نکلا تو یہ سب دیکھ اس کا غصہ مزید بڑھا، لیکن وہ ضبط کر گیا اور لائٹ آف کرتے خاموشی صوفے پہ لیٹ گیا۔ دونوں کے بیچ میں ہی انا کی دیوار کھڑی ہو گئی، انا جو دیواروں اور رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور جب تک سمجھ آتی ہے تب تک سا ختم ہو جاتا ہے، پر کچھ نہیں بچتا۔ اب دیکھنا تھا انا کے بت پہلے کون گرا تھا۔ آپ کے آنے سے گھر میں کتنی رونق ہے، آپ کو دیکھیں کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہم خوش ہوئے، ہم خوش ہوئے، ہم خوش ہوئے۔ میر ولا میں اس وقت جشن کا سماں تھا۔ خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھیں، سب کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ دادا جی نے پورے 10 بکروں کا صدقہ دیا، وہیں سمیر نے آتش بازی کا بھی پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ میر ولا میں وہیں مسکراہٹیں، خوشیاں پھر سے چھا گئی تھیں۔ سبھی نے ایک دوسرے کو معاف کرتے خوشی سے گلے لگا لیا۔ وہ جان گئے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ہی ان کی جیت ہے، اور وہ جیت گئے تھے۔ ظلم کتنا ہی بڑھ جائے ایک دن اس کا انت ہو ہی جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا انت پلا سو سب بلا۔ سب نے مل کے کیک کاٹا۔ ایاز صاحب اور دادا جی نے باری باری یامین کو گلے لگایا اور وہ بہت خوش تھے، جبکہ یامین کا شریک خاموشی کو مکمل محسوس کرتا اسی پہ نظر رکھی ہوئی تھی، جو بظاہر تو مسکرا رہی تھی لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ سب نے مل کے کتنے دنوں بعد ڈنر ایک ساتھ کیا۔ سمیر نے کوئی بات کی تو کشش بھی مسکرا بھی نہ سکی، اور اسی ایک لمحے میں یامین کو محسوس ہوا کہ ان کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ سمیر بھی کشش کو کم ہی مخاطب کر رہا تھا، اور اگر دونوں کے بیچ کچھ ہوا نہ ہوتا تو اس وقت دونوں نے مل کر میر ولا کو سر پہ اٹھایا ہوتا۔ کرن کو کشش اس کے روم میں چھوڑ کے خود بھی اپنے روم میں کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے بڑے اب داور اور کرن کی شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ یامین بھی دادا جی اور باقی سب کے ساتھ وہیں موجود تھا، لیکن اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ ایک لمحے وہ اپنی کشش کے پاس پہنچ جائے۔ محفل برخاست ہوئی تو وہ فوراً روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا تو وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی گمسم سی تھی۔ یامین کے آنے پہ بھی وہ نہ چونکی، دھیرے سے اس کے پاس صوفے پہ جا بیٹھا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھر بھی سامنے کارپیٹ پر نظریں گاڑی بیٹھی تھی۔ کشش دھیمے سے اس کے کان میں پکارا تو وہ بری طرح ڈر کے پیچھے ہوئی۔ آپ کب آئے؟ گہرا سانس کھینچ کیا جب تم اپنے خیالوں میں گم تھی۔ یامین نے اس کا چہرہ ٹٹولنا چاہا۔ کیا ہے، وہ کسی بات سے پریشان ہے؟ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ کشش کی نظریں جھکیں، لہجہ بھی دھیما ہوا۔ کوئی بات ہے کشش؟ مجھے بتاؤ۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ کشش نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر لاتے ہوئے مسکرائی۔ سوچ رہی تھی سب کتنے خوش ہیں نا؟ شکر ہے اللہ کا، سب ٹھیک ہو گیا، کشش نے خوشی سے کہا۔ مل کر آزمائش کی گھڑی تھی، سو گزر گئی۔ یامین بھی مسکرایا، لیکن کشش کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اور وہ علیزہ، اس کا کیا بنا؟ اچانک سے یاد آیا۔ وہ اس وقت وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ یامین کے لہجے میں نفرت صاف محسوس کی۔ کہاں؟ اگلا سوال داخل۔ یامین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کشش کی سوالیہ نظریں ابھی بھی اسی پہ تھیں۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ یامین نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کروا دیا۔ لیو the topic. Just think about me. Close your eyes and feel the moment. یامین نے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کرتے سرگوشی کی تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یامین، کشش کچھ مت کہو، صرف محسوس کرو۔ یامین نے اسے ٹوکا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کے کان پہ اپنا لمس چھوڑا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا پینک کیوں ہو رہی ہو؟ اس کا لرزنا یامین سے چھپا نہ رہ سکا۔ کشش نے نفی میں سر لایا، جبکہ آواز تو جیسے ساتھ ہی چھوڑ دی ہو۔ یامین نے گہرا سانس کھینچ کیا اور مسکراتا پیچھے ہٹا۔
اتنی سی قربت پہ یہ حال ہے، جب ضدی اور جنونی عشق ہوگی تو کیا ہوگا۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس نے آنکھیں بند کیے بیٹھی کشش کو نہارا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، بنا پلک جھپکے اس نے ایسے ہی بیٹھے معصومیت سے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ یامین کا دل چاہا اسے سنے۔ پہلے آپ بہت غصے اور نک چڑھے تھے، بات بات پہ غصے سے کودتے تھے، بہت ہی زیادہ چڑھتے تھے، ہاتھ پھیلا کے کہا، اور اب وہ پلکیں جھکیں اور پھر دھیرے سے اٹھیں۔ یامین کا ان کا اٹھنا گرنا ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کب اس کو اتنی عزیز ہو گئی، بس اس کی ہے یہی بات وہ سمجھتا ہے۔ اب آپ بہت کیئرنگ ہو گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے پوزیسو سے تھوڑے تھوڑے پیارے اور بہت زیادہ فلرٹی۔ آخر ہم کہتے زبان دانتوں تلے دبائی، وہ جو بہت دل سے سن رہا تھا فلرٹی کہنے پہ آنکھیں چوٹی کرتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ زیادہ نہیں چلنے لگی آپ کی زبان؟ یامین کو اس کا انداز ہی بھاتا تھا۔ اچھا چپ بیٹھوں تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا، بولوں تو بھی؟ ہائے میر جی کس حال میں خوش ہوں گے آپ؟ مصنوعی انداز سے سر پہ ہاتھ مارا۔ صرف ایک انداز محبت کا، جنون کا، عشق کا۔ اس کی طرف بڑے قدموں سے کہتا وہ اس کی سانس ساکن کر گیا۔ منہ دوسری طرف کرتی وہ کنکیوں سے یامین کو دیکھنے لگی جو اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے وائی فی، اسے کان کے پاس ہو کے کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا تھا۔ یہ لو۔ ایک انویلپ اس کی جانب بڑھایا۔ کشش کے چہرے پہ مسکان آ گئی، فوراً سے اسے کھولا اور اگلے ہی لمحے مسکان غائب بھی ہو گئی۔ منہ بنا کے یامین کو دیکھا۔ یہ کیا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا ہوا؟ نظر کمزور ہو گئی ہے کیا؟ یامین نے اس سے اچھا خاصا تنگ کیا تھا۔ حد ہے بھائی، شادی کے بعد بیوی کو کوئی گولڈ وغیرہ گفٹ کرتا ہے، کہیں گھمانے پھرانے لے کے جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں ہنی مون، اور ایک آپ ہیں مجھے ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ دے رہے ہیں۔ سامنے کرتے وہ اچھا خاصا تپی تھی۔ کشش نیکسٹ ویک پیپرز ہیں اور اچھے سے تیاری کرو، مجھے تم اچھے گریڈز میں کامیاب ہوتی نظر آؤ گی۔ سمجھی؟ بیڈ پہ بیٹھتا وہ ریسٹ واچ اتارتا، اس کے بعد بہت سنجیدگی سے بولا، ناٹ سیریسلی؟ برا سا منہ بناتی وہ پاس ہی بیٹھی۔ 100%۔ یامین نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے یقین سے کہا۔ کشش نے منہ بناتے پھیر لیا۔ کشش پیپرز میں اسٹڈیز میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو سمیر سے۔ نو، آپ کریں گے ہیلپ؟ بات کرتے ضدی انداز میں کہا کشش، میں ان دنوں بہت بزی ہوں گا اور میر کے تو سبجیکٹس بھی یہی تھے تو فیصلہ ہو گیا۔ میر جی آپ ہی کریں گے ہیلپ؟ اب کی بار مزید ضد سے کہا۔ یامین نے گہرا سانس کاٹ کے حاضر کیا یا نہیں ہوگا، وہ دبئی جا رہا ہے تو کام کا برڈن بڑھ جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، یامین نے بے چارگی سے کہا۔ کس کی خواہش ہے کہ میں ڈھیر سارا پڑھوں؟ کشش نے منہ بناتے بلکہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ یامین اسے چپ دیکھتا رہا۔ بس اب بھگتو۔ مزے سے ہاتھ جھاڑتی وہ اٹھی۔ بہت ضدی ہو گئی ہو تم۔ یامین نے دانت کچکچائے۔ ابھی آپ نے میری ضد دیکھی ہی کہاں ہے، بمیں اٹکا کے کہتے باتھ روم میں گھس گئی۔ یامین نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے پہ نظر گئی تو حاضر کا نام و نشان نہ پایا۔ فوراً اٹھی فریش ہوئی وہ باہر نکلی تو اندازہ ہوا وہ بہت لیٹ اٹھی ہے۔ مما اور ڈیڈ ہاسپٹل گئے ہیں، ہادی اور رانی کالج حاضر کا آفس۔ وہ بریک فاسٹ کرتی لاؤنج میں آ گئی۔ کیا کل رات حاضر کے ساتھ بہت برابر برتاؤ کیا تھا میں نے؟ گارڈن میں بیٹھے وہ خود سے سوال کرنے لگی، پھر کشش کو کال ملا دی اور اسے اپنی پریشانی شیئر کی تو اچھے خاصے مشروم سے نوازا۔ خوش ہوتی ہوئی اٹھی اور حاضر کی فیوریٹ ڈش بریانی تیار کی اور اس کے آفس کا رخ کیا۔ ریسیپشن پوچھنے پتہ چلا کہ کسی خاص میٹنگ میں مصروف ہے۔ میم میں نے آپ کے آنے کے بارے میں انفارم۔ ارے نہیں، میں ویٹ کر لوں گی، میں بھی میٹنگ اہم ہو۔ اٹس اوکے۔ سمائل دیتے وہ معذب انداز سے کہتے وہیں بیٹھ گئی اور نظریں حاضر کے کیبن کی جانب تھی۔ نظر سامنے لگی وال کلاک پہ تھی، اسے آئے آدھا گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا لیکن میٹنگ ابھی تک جاری تھی کہ اسی اسنا میں کیبن کا دروازہ کھلا۔ حاضر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی باہر دکھائی دی۔ آنا کی نظر پڑی اور وہ تھینک یو سو مچ مسٹر حاضر۔ لڑکی نے آگے بڑھتے حاضر کو گلے لگایا اور گال پہ اپنے لپ رکھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حاضر کو بھی سمجھ نہ آیا۔ آنا اپنی جگہ سے میکانکی انداز میں کھڑی ہوئی۔ حاضر کچھ کہتا کہ نظر سیدھی آنا پہ جا ٹھہری۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ حاضر کا دل زور سے دھڑکا۔ اوپس سوری مسٹر حاضر، ایکسائٹمنٹ میں ہو گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ حاضر کی نظریں آنا سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آنا نے رخ پھیرا، آنکھیں نم ہوئی، سختی سے بھینچی۔ رائشہ ایک بار یاد رکھنا، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دو۔ کشش کے الفاظ کی بات گشت اس کے ارد گرد ہونے لگی تو وہ آنکھیں کھولتی وہ حاضر کی جانب بڑھی اور اس لڑکی اور حاضر کے بیچ میں جا کھڑی ہوئی۔ رخ اس کا حاضر کی جانب تھا۔
خالی نظروں سے آذر کو ایک نظر دیکھا اور اپنے دوپٹے سے اس کا گال پہ لگی لپسٹک کے نشان کو صاف کیا اور مڑ کے اس لڑکی کی جانب مڑتی ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہاں موجود سبھی ایک پل کو رک کر اپنا کام چھوڑے انہیں دیکھنے لگے۔ آذر کی تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں۔ شرم ہے تمہیں؟ ایک نامحرم کے گلے لگتے اس کے گال پہ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ انا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ جو منہ پہ ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، شکوہ کناں انداز میں آذر کو دیکھا جو اب تک شوق تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! خبردار جو ایک لفظ ہی بولا تو دھکے دے کے یہاں سے باہر نکلواؤں گی۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ آذر کو اچھا خاصا دھچکا لگا گئی تھی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ! انگلی کے اشارے سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کی جانب غصے سے بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آذر کی طرف مڑی، غصے سے کھانے کا ٹفن اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود باہر نکلتی چلی گئی۔ آذر ریسپشنسٹ کے پاس آیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ انا کے جاتے اسی کے راستے کو دیکھتے پوچھا۔ سر ہارڈلی 35 منٹس، فوراً جواب آیا۔ آذر نے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ سوری سر، بوقت اطلاع نہ دینے پہ وہ جاب سے بھی جا سکتی تھی۔ رکو یار! پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتا انا تک پہنچا۔ انا کا رنگ اس سے گڈے سے لال ہو گیا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ آذر نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کیا۔ کیوں جا رہی ہو ایسے؟ آذر کا آگ جتاتا انداز بھی انا کو غصہ کم نہ کر سکا، منہ پھیر لیا۔ انا آذر کو اس کی طرف دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پہ لے آیا تھا۔ اتنا غصہ کس وجہ سے؟ آذر نے تو پرسکون انداز سے پوچھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اتنے معصوم ہیں آپ؟ انا نے دانت پیسے کہا۔ یار معصوم ہی ہوں۔ آذر نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ناک پھلاتی وہ آذر کو بہت دل کے قریب لگی۔ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ یار تم مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ آذر نے بے چارگی سے پوچھا۔ آپ کا قصور؟ آپ نے اس سے بہت محبت سے بات کی ہوگی نا، تبھی آپ کے گلی پڑی وہ، ورنہ جرأت ہوتی کسی کی کہ اس طرح سب کے سامنے گلے لگے؟ اور پھر کس توبہ! آذر میں کہہ رہی ہوں ہٹ جائیں آگے سے، میں بہت سخت غصے میں ہوں، انائشہ نے وارننگ والے انداز میں کہا تو آذر نے ایک آئی برو اچکائی۔ ریلی؟ آذر نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی رہ گئی۔ ساحل سمندر کے قریب پہنچ کے گاڑی روکتا وہ انا کو لیے باہر نکلا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ساحل سمندر پہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت گہری خاموشی تھی۔ انا نے مزاحمت کرنا بند کر دیا۔ ساحل سمندر کی آواز کی کمزوری تھی، یہاں آتے وہ سب بھول جاتی تھی، اپنا آپ بھی۔ آذر نے اسے پرسکون دیکھا تو اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ انا یہاں دیکھو میری طرف۔ لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ انائشہ نے نظریں نہ اٹھائیں۔ کیا میری محبت میں کمی محسوس کی جو اس طرح سے انسیکیور ہو رہی ہو؟ بہت مان سے پوچھا۔ بات کمی کی نہیں آذر، جو میرا ہے وہ بس میرا ہے۔ آپ میرے ہیں، مکمل میرے ہیں۔ کوئی آپ کو چھوئے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو دیکھے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو سوچے تو برا لگتا ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں کہتی آذر کے دل کی دنیا دہلا گئی۔ آذر نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ آذر شمریز مکمل اپنی انائشہ کا ہے۔ جسے سوچے گی بھی انائشہ، چاہے گی بھی انائشہ، دیکھے گی بھی انائشہ، چھوئے گی بھی انائشہ اور سرائے گی بھی۔ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ آنکھیں مونتے وہ دونوں یکجاں دو قالب لگ رہے تھے۔ پیچھے ہٹو! وہ ایک بڑے سے لوہے کے اوپر کھڑی چوہوں کو دور کر رہی تھی۔ بہت موٹے موٹے چوہے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اس کے پاؤں پہ بار بار چڑھ رہے تھے۔ وہ ہزاروں موت مار رہی تھی۔ ہاں یہ اس کے کیے کی سزا تھی۔ یہ جیل نہیں، پاگل خانہ تھا۔ ہاں وہی جگہ جہاں سے یامین نے اسے اٹھایا تھا اور واپس زندگی کی طرف موڑا تھا، لیکن یہ احسان فراموش نکلی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ درد بڑھ گیا تھا اور معافی کی گنجائش نکل گئی تھی۔ اب ایک لالچ نے اسے برباد کر دیا۔ اب صرف پچھتاوے تھے۔ کشش کے پیپرز کے اگلے دن ہی داور اور کرن کا ولیمہ رکھا گیا تھا۔ سمیر نے کشش سے معذرت کی، اپنے الفاظ کی، اور کشش معصوم دل فوراً درگزر کر دیا، کیونکہ دادا جی کہتے ہیں بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا افضل ہے۔ شاید ایک دن علیزہ کو بھی معافی مل جائے۔ داور اور کرن کے ریسپشن پہ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ سمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کے ہانی پہ ہی جا رہی تھی اور ہانی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر دیور، ذرا نظروں کو لگام دے۔ کشش کی زیرت کی نظروں سے سمیر چھپ نہ سکا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مسکرا کے گردن جھکا گیا۔ لگتا ہے میر سے بات کرنی پڑے گی، یا انہیں۔ وہ سمیر کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ آذر اور انائشہ یہاں نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ہنی مون کے لیے دبئی جا چکے تھے، لیکن ہانیہ اور دانیال اپنے ممی بابا کے ساتھ ولیمے پہ موجود تھے۔ 2 دن سے یامین بھی یہاں نہیں تھا۔ وہ اسلام آباد والی برانچ میں تھا، وہاں کوئی ایسا ایشو ہو گیا تھا، وہی سالو کرنے گیا تھا، اور آج ولیمے پہ لوٹنا تھا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ کیا کہو گی؟ سمیر نے دل کے سنا۔ یہی کہ اب میری دیورانی لے آئیں۔ لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس کے
بال خراب کرتے ہوئے اسے تپا گئی۔ سمیر کو غصہ آیا لیکن کشش کہاں سے اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ فوراً بھاگی وہاں سے اور اندر آتے ہی یامین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر کافی زور کی تھی کہ وہ واپس پیچھے کی طرف گرتے گرتے بچی اور یامین کی باہوں میں سما گئی۔ یامین کو یوں اچانک سامنے دیکھ وہ ساکن ہوئی جیسے پل یہیں رک گئے ہوں، وقت ٹھہر گیا ہو، دھڑکن رک گئی ہو۔ دونوں بے اختیاری ایک دوسرے کو دیکھ کے چلے گئے۔ ڈیئر برو، اٹ پبلک پلیس۔ پاس ہوتے سمیر نے کان میں سرگوشی کی تو وہ دونوں ہی چونکے اور پیچھے ہٹے۔ آپ کیوں؟ اچانک کشش کو پہلے بھی زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا، اسے 2 سال کے برابر لگ رہے تھے۔ سبھی کو پتا تھا آج آنا ہے میں نے، یامین نے آگے ہو کے کہا تو اس کی انی جیسی آنکھیں اس پہ ٹک سی گئیں۔ یامین کے ایک گال پہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا تو گڑا واضح ہوا جسے دیکھتے کشش ہمیشہ شام کی طرح مسمراز ہوئی۔ چلو دولہا دلہن سے ملتے ہیں اور انہیں گفٹ دیتے ہیں۔ پیار سے کشش کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا جبکہ کشش اسے ہی دیکھتی رہی۔ اسٹیج پہ جاتے وہ داور کے ساتھ بغل گیر ہوا، کرن کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک انویلپ کرن کو تھمایا تو کشش کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ نہیں کرن، مت کھولنا، فوراً سے ٹوکا۔ سبھی حیران ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ یقیناً کوئی ڈیٹ شیٹ یا رول نمبر سلپ ہوگی۔ منہ بناتے وہ بیچارگی سے بولی، بھئی جہاں منہ نیچے کیے مسکرائی۔ یامین نے سر پکڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ۔ کشش نے یقین دلانا چاہا۔ کشش اپنی باتیں بعد میں، آج کرن اور داور کا دن ہے اس لیے صرف انہی کی باتیں۔ یامین نے آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ اب یہ آپ اشارے کیا کر رہے ہیں؟ کمر پہ ہاتھ رکھتے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے مرنے کو تیار ہوگی۔ یہاں سب نے اس کی بات پہ ووٹنگ کی۔ وہیں یامین کشش کو لیا اسٹیج سے نیچے اترا۔ بہت خطرناک لڑکی ہو یار۔ نیچے آتے ہی یامین نے توبہ کرتے کہا، جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، ایک مان دعوے سے کہتے وہ یامین کے دل کو گویا سکون عطا کر گئی تھی اور ایک آسودہ مسکراہٹ اس سے کہ ضدی عشق کی ہمنوا بن گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور گزر جاتا ہے، کچھ نئی خوشیوں کے ہمراہ اور کچھ دکھوں کی نظر۔ لیکن ہمت والا ہے وہ جو مشکلات میں ہنس کے سہ لیتا ہے اور شکوہ خدا نہیں کرتا۔ وہی تو اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تم سوچو اللہ اسے کس قدر پیار کے دعوے دار ہو اور کتنا پیار کرتا ہے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے، دلوں کے راز بخوبی واقف ہے۔ 5 سال بعد۔ یس ریس می رادی، گو فاسٹ، یس مائی سن گو۔ کشش مسلسل شور مچا رہی تھی جب اپنے 3 سالہ بیٹے می رادی کی ریس کروا رہی تھی آزق اور اناشا کی 2 سالہ بیٹی پریزا کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف آزق جو اپنی بیٹی کے آہستہ بھاگنے پہ اسے اٹھاتا خود بھاگا۔ یہ دیکھتے کشش کے تو دماغ میں آگ لگ گئی۔ فوراً سے می رادی کو اپنی گود میں اٹھاتی وہ بھی بھاگی۔ اب دونوں ہی بھاگے جا رہے تھے اور دور کھڑے یامین اور پاس بیٹھی آنا انہیں دیکھ رہے تھے اور ہنسے جا رہے تھے۔ آنا کا پہلا بیٹا تھا 4 سال کا ابو بکر۔ وہ تھوڑا روڈ ٹائپ تھا اور اپنی ایج سے بھی بڑا بھی لگتا تھا۔ آنا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ آنا سے بہت اٹیچ تھا، جبکہ پری آزق کی جان تھی۔ یا وہ ہم جیت گئے، آزق کی آواز پہ یامین چونکا جو موبائل پہ بزی تھا۔ بہت بڑے چیٹر ہیں آپ، حد ہو گئی، ایسے کون کرتا ہے؟ پھولے سانسوں کے ساتھ وہ دانت پیستی بولی اور می رادی کو گود میں اٹھایا۔ پریزے آزق کے گالوں پہ پیار دے رہی تھی۔ آزق دا گریٹ، اور کیوں میری جان؟ پری کے گال پہ پیار کرتے وہ سرشاری سے بولا، آزق دا چیٹر نمبر 1۔ کشش نے تب کے کہا اور می رادی کو لیے یامین کی طرف بڑھی اور جاتے ہی می رادی کو باپ کی گود میں دی اور خود آنا کے ساتھ بیٹھی۔ بہت بڑا چیٹر ہے بھائی تمہارا ہسبینڈ، ہارنے لگتا ہے تو چیٹنگ کرنے لگتا ہے۔ لیز کا پیکٹ کھولتے منہ بناتے تبصرہ کیا، آپ جانتی ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ پھر بھی ریس لگاتی ہیں۔ ابو بکر کی زبان چلی، تم تو چپ ہی رہو میس نے، کشش نے جل کے کہا۔ کشش کی بات پہ ابو بکر چپ ہی ہوگا۔ آزق بھی وہاں پہنچا، بالٹی لے آؤں؟ مجھے دماغ تک رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آزق نے آتے ہی مذاق بنایا، جبکہ یامین می رادی میں کھو چکا تھا اور می رادی کشش کی طرح یامین کا دیوانہ تھا۔ بس اسے یامین نظر آ جائے وہ سب کو بھول جاتا تھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، میری سنو، آزق نے فوراً بولا۔ کیا؟ سبھی متوجہ ہوئے۔ میں نے سوچا ایک ساتھ گھومنے جاتے ہیں پیرس، کیا خیال ہے؟ کہتے ساتھ رائے بھی لی۔ آنا اور کشش سوچ میں پڑ گئیں۔ خیال سے میں متفق نہیں۔ پیچھے کھڑے یامین نے اپنی بات رکھی تو کشش نے منہ بنایا، ہم سب کا میں نے پلان کیا، 3 دن بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بچوں کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یامین کی بات پہ وہ تینوں کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ کشش ایک دم سے کھڑے ہوئی۔ اس نے حرم شریف کا خواب دیکھا تھا جو اس کے شوہر نے مکمل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں خوشیاں کے آنسو جلملا گئے۔ آپ بہت اچھے ہیں، کشش نے دل سے کہا۔
تم سے کم۔ یامین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس بات پہ زیر لب مسکرائی۔ وہ دونوں ہی کی توجہ کا مرکز میر ہادی تھا، جو ان دونوں کی دنیا تھا اور ان کا سب کچھ تھا۔ ختم شد۔ تو کیسا لگا یہ والا ناول آپ کو؟ آپ لوگ ضرور کمنٹ کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا۔